نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام برادران سلسلے قادریہ کمالیہ اور دیگر سامعین اور سامعات، یہ سلسلے کی تعلیمات کا جوڑ کہلاتا ہے۔ یہ بہت یونیک ہوتا ہے، عام طور پر ایسا نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ جہاں سلسلے کے مجالس ہوتے ہیں وہاں بھی نہیں پایا جاتا، کیونکہ اس میں جو ہمارے بڑے ہیں شاہ صاحبان اور دیگر، یہ حضرات سلسلے کے علوم کو سناتے، صرف عام طور پر وعظ و نصیحت والا پہلو ہی نہیں رہتا۔ عام طور پر تربیت کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں وعظ و نصیحت والا پہلو رہتا ہے، ابواب الرقاق ہوتے ہیں۔ ابواب الرقاق ایسے مضامین کو کہتے ہیں کہ جن کے سننے سے آدمی کو عمل کی تحریک ہو، آمادگی ہو طبیعت میں، ابھی کرنا چاہیے۔ نصیحت کی چیزیں ہوتی ہیں، بزرگوں کے واقعات ہوتے ہیں، یہ بزرگ کا تقوی تھا، وہ بزرگ کی کرامت ایسی تھی، وہ بزرگ کی اتباع سنت ویسی تھی، تاکہ ہمارے اندر بھی تقوی آئے، اللہ سے تعلق بنانے کا جذبہ آئے، سنت کی اتباع کا جذبہ آئے۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے، لیکن مسائل سلوک جو ہیں اور علوم سلوک کا علم ہے، وہ سنا کے اس سے مانوس کرنا، جو پہلے سے سنتے آ رہے ہیں اپنے بڑوں سے، ان کی تقویت کا، تاکید کا، تفہیم کا کام ہونا، جتنا زیادہ سنیں گے اتنا زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے جتنی شکر ڈالے اتنا میٹھا ہوتا بولتے نا، شکر نہیں بولتے تھے پہلے، گڑ بولتے تھے، گڑ کا رواج تھا، جتنا گڑ ڈالے اتنا میٹھا ہوتا بولتے۔ تو جتنا سنتے ہیں اتنا زیادہ اس میں انشراح ہوتا ہے، بات کھلتی جاتی ہے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو سننے میں بھی بہت کم خال آتی ہیں، کیونکہ بعض ایسے مضامین ہوتے ہیں جو عام طور پر سنانے میں بھی احتیاط کی جاتی ہے، ایک خاص موقع ہوتا ہے ان کو سنانے کا۔ مگر حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے کہ وہ تعلیمات کے سلسلے کی تعلیمات کو سناتے رہے ہیں۔ حضرت صوفی صاحب بھی، ان کے اپنے دروس ہوتے تھے باضابطہ، محبوب نگر والوں میں حضرت کے جو دروس ہیں باضابطہ وہ کتاب کی شکل میں بھی ہیں، یعنی تو کاپی کی شکل میں تو ہیں ہی، 60-62 دروس ہیں، وہ کتنے 62 اسباق ہیں، 62 اسباق حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھائے تھے۔ میں نے ایک صاحب سے وہاں کے محبوب نگر کے پوچھا تھا، حاصل کیا تھا، خیر مجھے پڑھنا نہیں ہوا لیکن میں نے لیا تو تھا ان سے۔ اسی طرح اور بھی حضرت در صاحب قبلہ، محمد حنیف صاحب قبلہ، عبد القیوم صاحب جاوی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے دیگر سلسلے کے منتسبین جو ہیں، حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب اپنے جب تک ان کی صحت اچھی تھی بہت سناتے تھے، مضامین بیان فرماتے تھے۔ شاہ صاحب سے تو اپن سنتے ہی رہتے ہیں مجلس میں، چاہے وہ معین آباد کی مجلس ہو چاہے وہ یہاں کی ہو۔ غرض یہ ہے کہ یہ علوم ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ایک روزہ جوڑ میں ذرا یہ مشکل ہے، لیکن وہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ کئی روزہ جوڑ کرنا ہر وقت ہر جگہ آسان بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ آپ حضرات کا کام یہ ہے کہ تقاضا رکھ کے حضرت شاہ صاحب کے سامنے اس کو کئی روزہ کرنا اور اس کی مجلسوں میں درسن بعد درسن
سبقن جو ہے نا وہ مضامین سننے کی عادت رکھنا، پھر اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے، ان مضامین کو سوچنا، اس کا مراقبہ کرنا، وہی اس کا مجاہدہ ہے۔ سلسلہ قادریہ بڑا عجیب سلسلہ ہے، مولویوں کے لیے بہت مزے کا ہے یہ، اس لیے کہ یہ سلسلہ علمی ہے، یہ سلوک علمی کہلاتا ہے، اور مولویوں کو عمل بولے تو بہت جان پہ آتا ہے، علم بولے تو اتنا جان پہ نہیں آتا، اس کا مجاہدہ ہی علمی ہے۔ کیا ہوا، نہیں آ رہی آواز؟ اب ایسے ہی آ رہی ہے بیچارہ، کیا کر سکتا ہے بیچارہ؟ آواز آ رہی ہے نا؟ آ رہی بولے وہ لوگ تو برابر آ رہی، کہتے کون بولے کم آ رہی بولے، ہاں بیچ میں بعض اور بلا وجہ لڑاتے ہیں۔ اب عورتوں کو چھوڑو میں کیا کریں گے، ان کو ان کی باتیں کر لینے دو، اپنی سنے آئے تو کب خاموش رہتے وہ لوگ، سنے آئے تو بھی اپنی چلاتے رہتے، نہیں سنے آئے تو بھی اپنی چلاتے رہتے، ان کو اس لیے سنائی نہیں دیتا کہ وہ خود اپنی بھی کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہمارے مردوں کی طرح خاموش رہیں، اصل میں اپن مردوں کو بھی عورتوں کی سن سن کی عادت ہو گئی سو ہے خاموش رہنے کی، ان کو عادت نہیں پڑی، تو پھر ان کو بھی اچھا سنائی دیتا۔ یہ سلسلہ توحید وجودی پر بہت زور دیتا ہے، وجودی سلسلہ کہلاتا ہے۔ قادری سلسلے میں توحید وجودی کو غلبہ ہے، توحید کو غلبہ ہے۔ اور توحید کی کتنی قسمیں ہیں، بہت قسمیں ہوتی ہیں توحید کی، جتنی قسموں کو آپ پار کریں گے اتنی توحید میں کمال ہوگا، اور جتنے شرکوں کو دور کریں گے اتنی توحید میں کمال ہوگا۔ الاشیاء تعرف باضدادها، چیز اپنی ضد کے ساتھ ہے، پہچانی جاتی ہے، رات دن کے ساتھ، دن رات کے ساتھ، بیماری تندرستی کے ساتھ، تندرستی بیماری کے ساتھ، غربت امارت کے ساتھ، امارت غربت کے ساتھ، عزت ذلت کے ساتھ، ذلت عزت کے ساتھ۔ اگر یہ متقابل چیزیں نہ ہوتی تو کہاں پہچان ہو سکتی تھی؟ نہیں پہچان ہو سکتی۔ اگر صرف دن ہی دن ہوتا تو لوگوں کو دن کس کو کہتے ہیں یہی نہیں معلوم ہوتا، وہ تو رات آنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات نہیں ہے اس لیے دن ہے، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی۔ کچھ نہیں ہونے سے کچھ ہونا سمجھ میں آتا ہے، کچھ نہیں ہونے سے کچھ ہونا سمجھ میں آتا ہے، خالی ہونا ہی ہونا رہا تو بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ آ جاؤ توحید میں، خالی اللہ میں ہی رہتے تو کیا سمجھ میں آتا تھا؟ خالی الہ ہی ہوتا، الا اللہ ہی ہوتا تو کیا سمجھ میں آتا تھا؟ جو کچھ سمجھ میں آ رہا وہ لا الہ سے سمجھ میں آتا ہے۔ نفی سے اس بات ہے، خالی اس بات ہی اس بات رہتا تو خود اس بات سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مائنس اور پلس دونوں سے ہے نظام، خالی مائنس ہی مائنس رہو کام نہیں چلتا، خالی پلس ہی پلس رہو کام نہیں چلتا۔ وائر میں خالی مائنس کا وائر لگاتے جاؤ، کتنے جتنے بولے اتنے لگاتے جاؤ، آتی لائٹ، خالی پلس لگاتے جاؤ، آتی، دونوں لگائے تو چاہتی۔ کچھ نہیں ہونے سے ہی کچھ ہونے کا علم ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ذریت آدم کو نکالا وادی نعمان میں، عرفات سے 10-12 کلومیٹر کی مسافت پر ایک جگہ ہے، ایک جنگل ہے، اس کا نام وادی نعمان ہے۔ طائف سے اگر آپ آ رہے ہوں تو بیچ بیچ میں ملتی ہے۔ ابھی ہم طائف سے آ رہے تھے تو ایک ساتھی نے بتایا کہ یہ ہے وادی نعمان، تو ان کو تو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہاں کیا ہوا، ہمارے وہ حدیثوں سے معلوم تھا کہ یہاں کیا ہوا، کہ یہی جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ذریت آدم کو نکالا۔ وجعل بین عینیہم وبیصا، اور ایسی تھی وہ اتنی قیامت تک پیدا ہونے والے سب نکالے۔ کیسا نکالے؟ تو کیسا کا سوال اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر کیسا کا سوال اللہ کے ساتھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر گڑبڑ ہو جاتی، ایمان لانے میں گڑبڑ ہو جاتی۔ ان کی قدرت مطلق ہے، وہ جیسا چاہے ہو سکتا ہے، وہ جو چاہے ہو سکتا ہے، وہ جیسا چاہے ہو سکتا ہے۔ تو وادی نعمان میں آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ساری ذریت آدم کو نکالا، ہم سب کو بھی نکالا، اور ہماری دونوں آنکھوں کے درمیان کتنے چھوٹے چھوٹے تھے ہوں گے آپ اندازہ کرو، ہماری دونوں آنکھوں کے درمیان میں ایک چمک رکھ دی۔ اس چمک میں ہر آدمی پہچانا جا رہا تھا، حتیٰ کہ یہ تک روایتوں میں آتا ہے کہ خصوصی چمک کی وجہ سے
دو آدمیوں کے بارے میں آدم علیہ السلام نے خاص طور پر پوچھا. ایک تو حضرت داؤد کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ابن کا داؤد، یہ تمہارے بیٹے داؤد ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں. کیوں ان کے اندر خاص بات تھی؟ وہ شراح حدیث جو ہے بہت باتیں اس میں فرماتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض کہا گیا نا. آدم علیہ السلام کو بھی فرمائے انی جاعل فی الارض خلیفہ. داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ہے یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتن خلیفہ. تو نسبت خلافت میں کوئی خصوصی اشتراک ہونے سے ان کے اوپر خاص نظر پڑی، یہ لکھتے ہیں شراح حدیث. اور دوسرے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی پوچھا یہ کون ہے، بہت ہی حسین و جمیل تھے نا. حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ان کو بڑا رحم آیا. پوچھا اس کی عمر کتنی بنائے آپ؟ تو بولے اس کی عمر 60 سال ہے. تو بولے میری کتنی بنائے؟ تو بولے تمہاری 1000 بنائے ہیں، تم دنیا میں 1000 سال رہو گے. آدم علیہ السلام کو کہا. داؤد علیہ السلام کو کہا کہ وہ صرف 60 سال رہیں گے. تو بہت رحم آیا ان کو. بولے یا اللہ میرے 40 اس کو دے دو. میرے 1000 میں سے 40 گئے تو کیا ہوتا؟ 1000 روپے میں سے 40 روپے چندے میں دیا تو کیا جاتا تمہارا؟ دیتے نہیں پھر بھی آپ لوگ. تو آدم علیہ السلام کے جیسا مگر پھر مت کرنا. وہ کیا ہوا تھا آپ کو معلوم ہے؟ آدم علیہ السلام 40 دے دیے. جب 960 سال کی عمر ہوئی تو ملک الموت آ گئے. تو ملک الموت نے کہا چلو، کیونکہ انبیاء سے اجازت لی جاتی ہے، کہا جاتا ہے ان سے آپ چلیے بول کے، دوسرے لوگوں سے اجازت نہیں لی جاتی. انہوں نے کہا کہ میرے تو ابھی 40 سال باقی ہیں، کیونکہ وہ ہو کے تو زمانہ ہو گیا تھا نا، 900 سال گزر گئے تھے، یاد بھی نہیں رہا تھا ان کو. تو بولے تم 40 دے دیے تھے نا داؤد کو؟ بولے میں نہیں دیا. بولے میں کب دیا؟ انکار کر دیا آدم علیہ السلام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نسی آدم فنسی ذریتہ. آدم بھول گئے اس لیے ان کی اولاد بھی بھولتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ نہیں لکھا ہے اصلاً کیا ہوا کتابوں میں کہ پھر ہوا کیا. خیر اس موقع پر ایک عجیب بات ہوئی ہے، وہ جو میں سنانا چاہ رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ یاد آیا تھا. عجیب بات یہ ہوئی کہ اس میں کچھ تندرست، کچھ بیمار، کچھ غنی، کچھ فقیر نظر آ رہے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے زراری جو ہیں چونٹیوں کی طرح سے، چھوٹی چونٹیوں کی طرح. چونٹیاں بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں نا، ایک بالکل چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹی چونٹیوں کی طرح سے تھے وہ سارے کے سارے. تو ان کے اندر کوئی تندرست ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے، یہ سب نظر آ رہے تھے. حدیث شریف کا مضمون سنا رہا ہوں آپ کو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ ربی لولا سویت بین عبادک، اے پروردگار آپ نے اپنے بندوں کے درمیان میں برابری کیوں نہیں کر دی؟ آپ کے تو خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کو آپ حسین و جمیل بنا دیتے یوسف علیہ السلام کے جیسا، سب کو مالدار بنا دیتے سلیمان علیہ السلام کے جیسا، سب کو تندرست بنا دیتے قوم عاد و قوم سمود کے جیسا. ایسے تھے 60 ہاتھ کے، 60 ہاتھ کے، 60 فٹ کے بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ یہ کہ احببت ان اشکر، میں چاہتا ہوں کہ شکر کیا جاؤں. آدم علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ سب کو آپ دے دیے تو سب شکر کریں گے، آپس میں لڑیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر میں سب کو دیتا تو کوئی بھی شکر نہیں کرتا. شکر کی بنیاد اسی سے سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کو کچھ ملا تو جس کو نہیں ملا اس کو دیکھ کے وہ شکر کرے گا. جس کو کچھ ملے گا اب جو امیر ہے وہ فقیر کو دیکھ کے ہی تو سمجھے گا نا کہ میں امیر ہوں. جو صاحب علم ہے وہ جاہل کو دیکھ کے ہی سمجھے گا نا کہ میں صاحب علم ہوں. جو مومن ہے وہ کافر کو دیکھ کے ہی سمجھے گا کہ میں مومن ہوں. تو ایمان پر شکر کب ہوگا؟ نعمت پر شکر کب ہوگا؟ صحت پر شکر کب ہوگا؟ جب اس کے مقابل چیزیں سامنے ہوں گی. اللہ نے فرمایا اس لیے میں نے برابری نہیں کی. اور اس سے ایک مضمون یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب کو سب نہیں دے گا، کچھ دے گا کچھ نہیں دے گا. تو جو نہیں دیا ہے اس پہ نظر نہیں کرنا ہے، جو دیا ہے اس کو یاد رکھنا ہے اور شکر کرنا ہے.
اور ہماری بہنوں کے لیے یہ سب سے بڑا سبق ہوتا ہے. ہماری بہنوں کے لیے ایک تو سبق وہ ہے جو ابھی ہم نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی نظم سنی، بہنوں والی، بہنوں سے خطاب والی. ایک یہ بہت ہی خاص حدیث شریف میں یہ سبق ہے، وہ یہ ہے کہ جو حاصل ہے اس پر نظر کرو، جو حاصل نہیں ہے اس پر نظر مت کرو. قنعنی بما رزقتنی ولا تذهب طلبی الی شیء صرفته عنی. جو آپ نے دیا ہے یا اللہ اس پر قناعت دے دے، اور جو چیز میری قسمت میں نہیں ہے ادھر میری طلب ہی نہ جائے، ایسا کر دے. حدیث شریف ہے، حدیث کی دعا ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا ولا تذهب طلبی الی شیء صرفته عنی. جو چیز آپ نے مجھ سے مصروف کی ہوئی ہے، ہٹائی ہوئی ہے، ادھر میری طلب ہی نہ جائے، شوقین مجھے رغبت ہی نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتیں زیادہ دیکھیں، اکثر اہل النار النساء اریت اکثر اہل النار النساء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے دکھایا گیا ہے کہ جہنم میں زیادہ تعداد جو ہے نا وہ عورتوں کی ہے. صحابیہ ڈر گئیں اور انہوں نے پوچھا کہ بیما یا رسول اللہ، کس وجہ سے؟ تو فرمایا تکفرنا، ناشکری کرتی ہیں. یہاں تکفرنا بمانا لا تشکرنا کے ہے. تکفرنا یہاں پر کفر کے معنی میں نہیں ہے، کفران نعمت کے معنی میں ہے، ناشکری کے معنی میں ہے، چونکہ اس کے بعد خود حدیث میں اس کی شرح موجود ہے کہ آپ کتنا بھی سلوک ان کے ساتھ میں کرتے رہو، ہر دعوت میں کپڑے بنائے سب کرے، لیکن اگر ایک دعوت میں آپ کپڑے نہیں سلائے ان کو، تو جب سے آئے ہوں اب تک ایک جوڑا نہیں ملا بولے میرے کو، وہ پورے جوڑوں پہ پانی، چپل ٹوٹ گیا تو یہی ہے کہ اس گھر میں آنے کے بعد سے اب تک چپل ہی نہیں ہے میرے پاس بولے. یہ تکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے. تو ناشکری میں کیا ہوتا ہے؟ جو حاصل ہے چیز اس پر نظر نہیں جاتی، وہ تو ہے نا. جو حاصل نہیں ہے اس پر نظر جاتی ہے. اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں لیکن ذرا نئی گاڑی سامنے جا رہی ہے تو بولے گاڑی اس کو بولتے ہیں، وہ لینا تھا، بولے ارے یہ نہیں ہوتی گاڑی. کپڑے، جویلری، گھر، مکان، دکان، سامان، سب کو دیکھ کے یہی مسئلہ ہے. اس لیے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں کچھ دیں گے کچھ نہیں دیں گے. کچھ نہیں دیں گے اس لیے کہ جو کچھ دیا جا رہا ہے اس کی پہچان تم کو ہو کہ تم کو کچھ دیا گیا ہے. اگر سب دیتے تم کو تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا، تم سمجھتے کہ ایسا ہی ہوتا ہے یہ. اگر دن ہی دن ہوتا تو رات کی پہچان نہ ہوتی، اگر رات دن ہی کی بھی پہچان نہ ہوتی، اگر رات ہی رات ہوتی تو خود رات کی بھی پہچان نہ ہوتی. رات کی پہچان دن سے ہے، رات کی پہچان دن سے ہے، دن کی پہچان رات سے ہے. ایسے ہی توحید کی پہچان شرک سے ہے، کفر سے ہے. شرک کو آپ جانیں گے، ارے یہ نہیں کرنا ہے بلکہ معلوم ہوگا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے اخلاق کس سے سیکھے؟ تو حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ بد اخلاقوں سے سیکھا. بولے بد اخلاقوں سے اخلاق کیسے سیکھے؟ تو فرمایا کہ جب کوئی بد اخلاقی کرتا تو میں اپنے دل میں بولتا یہ نہیں کرنا ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں بولنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. اسی کو جو ہے اپنے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 4 شرکاں 4 سرکاں ہیں تجھے. سرک پہلے ہی اپنی دکنی ہندی میں گھاٹی کو بولتے، گرہ کو کہتے ہیں. سرک لگ گئی، مانجے میں سرک لگ گئی، اب نکلتی نہیں ہوں. 4 شرکاں 4 سرکاں ہیں تجھے، ان کو سرکا، ان کو ہٹا، ان کو سرکا، یار حاصل ہو تجھے. شرک ذاتی، شرک صفاتی، شرک افعالی، شرک آثاری. اگر وہ دور ہوگا تو توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید آثاری حاصل ہوگی. پھر ان توحیدوں کے ذریعے سے توحید فی الالوہیت حاصل ہوتی ہے، پھر اس سے توحید فی العبادت حاصل ہوتی ہے، پھر اس سے توحید فی العبودیت حاصل ہوتی ہے. اور ایک توحید کا بیان ایسا ہوتا ہے کہ جو عام کتابوں میں بھی آپ کو بہت کم ملتا ہے، اور وہ ہے توحید وجودی.
اور وہ ہوتی ہے توحید عدم انحصار فی التنزیہ کی، اور وہ ہوتی ہے توحید عدم انحصار فی التشبیہ کی۔ اپن سنتے ہی نہیں کبھی یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کی تنزیہ ہی تنزیہ یہ خود توحید کے خلاف ہے، اس میں تشبیہ رہتی ہے، اور تشبیہ ہی تشبیہ یہ توحید کے خلاف ہے، اس میں تنزیہ ہوتی ہے۔ فَإِن قُلْتَ بِالتَّنزِيهِ كُنْتَ مُقَيِّدًا وَإِن قُلْتَ بِالتَّشْبِيهِ كُنْتَ مُحَدِّدًا وَإِن قُلْتَ بِالْأَمْرَيْنِ كُنْتَ مُسَدِّدًا۔ یہ محی الدین ابن عربی کا ملفوظ ہے۔ یہ سبق ہوتے ہیں خاص درسوں کے اندر، تسبیح الحق منزہ والحق مشبہ، ایک سبق ہے یہ، تنزیہ اور تشبیہ کی بحث بولتے ہیں اس کو۔ اب اس میں یہ جو باتیں میں بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈال رہے ہیں، تو کچھ اس میں سے وہ ہوں گے جو سنے ہوئے ہیں اور سنیں گے، اور کچھ اس میں سے وہ ہیں جن کو نہیں سننے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سناؤ، کیونکہ نئی چیز کو سننے سے طلب پیدا ہوگی بندے میں کہ ارے یہ کیا تو بھی چکر ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے۔ جب تک آپ چکائیں گے نہیں اس کو کیا اندازہ ہوگا کہ کیا ہے اس کے پیچھے۔ تو کتنی توحیداں اپنے کو ملنے کا ہے، چار تو اپنے بڑے بھی بولے سو ہے، اور عام تفسیروں میں، عام حدیث کی کتابوں میں توحید فی العبادت، پھر توحید فی العبودیت، پھر توحید فی الالوہیت کی تفصیلیں آتی ہیں۔ اسی سے اس کی ضد ہے شرک، شرک فی الالوہیت، شرک فی العبادت، شرک فی الاستعانت۔ تو توحید فی الاستعانت بھی ہوگی یقیناً، بہت قسمیں بنتی ہیں توحید کی، توحید فی الاستعانت بھی ہوگی، کیونکہ شرک فی الاستعانت پائی جاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہی تو سکھایا جاتا ہے نا۔ ایاک نعبد میں توحید فی العبادت کا بیان اور اس کا اقرار ہے، ایاک نستعین میں توحید فی الاستعانت اور اس کا بیان ہے۔ پھر استعانت کی وہ جو 5 قسمیں، پنجہ استعانت اپنے پاس سناتے، پنجہ عبادت، پنجہ استعانت، پنجہ رسالت ہوتا نا۔ ہمارے دکن میں پنجے کا رواج تھا بہت، پنجے بولے تو وہی پنجہ دارالشفا کا، کیونکہ اس کا رواج تھا۔ عثمان علی خان بھی ادھر ہی جھکے ہوئے تھے، پورے جو ہے نا ایک مشائخین کی بڑی تعداد ادھر جھکی ہوئی تھی۔ رافضی تو نہیں تھے لیکن تفضیلی تھے، عثمان علی خان کا رجحان بھی تفضیل کی طرف ہو گیا تھا۔ یعنی شیعوں کی 20 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم تفضیلی بول کے ہے۔ تفضیلی میں شیخین کے ساتھ مخالفت نہیں کرتے، ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے ساتھ مخالفت نہیں کرتے، جیسے ہم رافضی کرتے ہیں نا، ہم شیعہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ تفضیل سے کام لیتے ہیں، اور تفضیل میں یہ دونوں کو چھوڑ دیتے، شیخین کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت علی کو فضیلت دیتے، تفضیل میں یہ ہوتا ہے۔ تو حضور نظام جو تھے عثمان علی خان، ان کا بھی رجحان تفضیلی کا ہو گیا تھا۔ تو میں نے سنا ہے غالباً صفی اورنگ آبادی نے ان کی اصلاح کی تھی۔ صفی بہت بڑے شاعر تھے جو عثمان علی خان کی مشاعرے مجلس میں رہتے تھے اور مشاعرے بہت پڑھتے تھے، بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ کسی کا رزق کب رک سکتا ہے خلاق اکبر سے، صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے، یہ انہی کا شعر ہے۔ کسی کا رزق کب رک سکتا ہے خلاق اکبر سے، کسی کا رزق نہیں رکتا۔ کماؤ مت کماؤ، پڑھو مت پڑھو، کچھ بھی کرو، یہ پڑھنا دین کی خدمت کے لیے ہے، پیسوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے طالب علموں کے دماغ میں جب پیسہ ہوتا ہے تو وہ حساب کرتے ہیں کہ اس پڑھائی میں کتنا پیسہ ملنے والا ہے۔ میں دینی مدرسے کے بچوں کو بول رہا ہوں، وہ بولتے ہیں کہ بھائی امامت کے اتنے، مدرسے کے اتنے، 2 ملا کے بیوی تو پلنا مشکل ہے، اور اگر 2 بچے 3 بچے ہو گئے تو اور مسئلہ ہے، اور اپن رکنے والے نہیں ہیں، 4 ہو گئے تو اور مسئلہ ہے، 5 ہو گئے تو اور مسئلہ ہے۔ پیسے رہو نہ کرو اپن خاموش نہیں بیٹھتے، یہ اپنی فطرت ہے۔ اس میں آدمی حساب کتاب میں چلے جاتا، جب حساب کتاب میں چلے جاتا ہے، ارے اتنے سے کیا ہوتا، تو مورل ختم ہو جاتا پڑھنے کا، اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے، تم میرے علم کو پیسوں کے لیے پڑھ رہے تھے، قرآن کو پیسوں کے لیے پڑھ رہے تھے، حدیث کو پیسوں کے لیے پڑھ رہے تھے۔ وہ نیت ہی نہیں رکھنے کا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ پلنے کا نظام پڑھنے سے نہیں ہے،
ربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پڑھنے کے ساتھ مقید نہیں ہے، وہ پالنے والا ہے۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں لوگ آ کے بولتے تھے، ان کے مریدین، حضرت مہنگائی بہت ہو گئی، مہنگائی بہت ہو گئی۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر 500 روپئے میں ایک دانہ چاول کا ملے، اگر 500 روپئے میں ایک دانہ چاول کا ملے تو بھی یار کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ میرے ذمے ہی نہیں ہے، وہ جس کے ذمے ہے اس کے پاس 500 روپئے کیا ہے، 5000 روپئے کیا ہے، یہ فرمایا کرتے تھے۔ مہنگائی سے کبھی کسی کو کوئی چیز کم پڑی ہے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی، دودھ کم پڑ گیا، چکن کم پڑ گیا، روٹی کم پڑ گئی، چاول کم پڑ گیا، آٹا کیا کم پڑا، پہلے سے زیادہ ہی تھے۔ مہنگائی بڑھ گئی، پورے بازار فروٹ سے بھرے ہوئے ہیں، پہلے اتنے کہاں تھے؟ ہمارے بچپن میں انگور جو ہے نا، کوئی خاص بیمار ہو گیا تو اس کو آتا تھا، اب تو انگور ہی انگور ہے۔ انجیر تو کبھی دیکھنے کو ملتا تھا، انار کس کو دیتے تھے؟ ایک انار 100 بیمار، اسی سے چلا سو ہے۔ اب ایک بیمار کو 100 انار ہے، پہلے ایک انار 100 بیمار میں ہوتا تھا، اب ایک بیمار میں کتنے انار آئے؟ 100 سے ہر آنے والا انارا ہی لے کے آتا، پپئی لے کے آتا، انار لے کے آتا، موسمبی لے کے آتا۔ تیمارداری کی بھی عقل نہیں ہے اپنے پاس، تو کیا کریں گے؟ بیمار کھاتا اتنا، موزوں پہ موزہ لا رہے ہیں آپ، پپئی پہ پپئی اٹھا کے لا رہے ہیں۔ تیمارداری کا بہترین طریقہ پیسے دینا ہے، اس کو دوا لانا ہے نہیں معلوم، اس کو پرہیز کا کھانا ہے نہیں معلوم، اس کا قرضہ کہاں کا ہے نہیں معلوم، انہیں بیماری کی وجہ سے کمانے پہ نہیں جا رہا، اس میں اس کو بیوی بچوں کے خرچے کی ضرورت ہے۔ تیمارداری کا اصل طریقہ یہ ہے کہ لفافے میں تھوڑے رکھ کے پیسے رکھ کے اس کے تکیے کے نیچے رکھ دینا، صحیح طریقہ یہ ہے تیمار۔ انہیں بھی موز لا رہا، انہیں بھی موز لا رہا، اب دکان لگا لینا موز کی۔ ہمارے پاس کل ایک صاحب، میں جام شوق سے کھاتا ہوں، ایک صاحب اتنے امرود لے کے آئے ہمارے دوست، تو دوسرے صاحب بھی اتنے امرود لے کے آئے۔ اب ہمارے گھر میں بول رہے ہیں کہ یہ ٹوکرا کیا کریں گے، اپن گیٹ میں لے کے بیٹھیں گے کیا بیٹھیں گے؟ مولانا عبد الرحمان صاحب بول کے گدے میں رہتے تھے، مجلس علمیہ کے ناظم اول، وہ بتا رہے تھے تیمارداری عربوں کے پاس کیسی اچھی ہوتی ہے، وہ لوگ بہت اچھے ہیں اس معاملے میں۔ ان کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ان کا ہاتھ یا پیر ٹوٹ گیا تھا، وہ اس کے بعد آئے تھے یہاں حیدرآباد کو، جب انہوں نے سنایا تھا، پھر محی سننا کے پھر خلیفہ بھی ہوئے حضرت ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ جس دن مجھے میری ٹانگ ٹوٹی، اس دن میرے دوست جس مسجد میں میں امامت کرتا تھا، وہ مجھ سے ملاقاتوں کے لیے آ رہے تھے، اور ہر ایک آتا، سلام کرتا، مزاج پرسی کرتا، اور ایک لفافہ میرے سر کے نیچے رکھ کے چلا جاتا۔ وہ لوگوں کے جانے کے بعد رات میں نے سر کے نیچے سے لفافے نکالا، تقریباً انہوں 40-45 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو، اب کی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لفافوں میں سے 14,000 ریال نکلے، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ میری ٹانگ صحیح ہونے کے واسطے 7,000 ریال لگے، تو میرے جیب میں 7,000 ریال ٹانگ اچھی ہونے کے بعد آئے۔ تیمارداری ایسی رہتی ہے، مزاج پرسی ایسا کرنا چاہیے۔ کدھر سے کدھر نکل گیا میں، کہاں جا رہا تھا؟ حضور نظام کی بات بول رہا تھا، صفی کا ذکر آیا تھا، صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے، یہ ان کا شعر ہے۔ تو حضور نظام جو ہے نا، یہ تفضیلی ہو گئے تھے، تفضیلی میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ چھوٹا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بڑا بولتے ہیں وہ لوگ، اور ہم اہل سنت والجماعت ہمارے پاس فضیلت علی ترتیب الخلافت ہے، جو پہلا خلیفہ وہ سب سے افضل، جو دوسرا خلیفہ وہ اس کے بعد افضل، جو تیسرا خلیفہ وہ اس کے بعد افضل، جو چوتھا خلیفہ وہ اس کے بعد افضل۔ ہمارے پاس تفضیل جو ہے، فضیلت جو ہے، وہ علی ترتیب الخلافت ہے اہل سنت والجماعت کے پاس، یاد رکھنا ذرا اس کو۔ دوسرے لوگوں کے جیسا اپن بھی شروع ہو جاتے، علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر، ارے قوالیوں میں آتا نا، ہم بھی اس کو گنگنانے لگ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں تو سنتے ہیں، سننا خود غلط ہے، گمراہی ہے، برداشت کرنا گمراہی ہے اس چیز کو۔ تو انہوں نے یہ فرمایا عثمان علی خان کی مجلس میں کہ عثمان کا رتبہ ہے علی سے پہلے، کیونکہ انہوں علی کا رتبہ عثمان سے پہلے کرتے رہے تھے نا، تفضیلی ہو کے، تو انہوں بولے عثمان کا رتبہ ہے علی سے پہلے، خود اپنے ہی نام کو ذرا غور سے دیکھ،
کیا نام تھا ان کا؟ عثمان علی. تو اگر علی کا رتبہ پہلے ہوتا تو تیرا بابا علی عثمان نام رکھتا تیرا بولے. عثمان کا رتبہ پہلے ہے تو عثمان پہلے آئیں گا. عثمان کا رتبہ ہے علی سے پہلے. خود اپنے ہی نام کو ذرا غور سے دیکھ. خیر ادھر سے ادھر نکل گئے اپن. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ مخالف چیزوں سے موافق چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. شرک سے توحید سمجھ میں آتی ہے. جتنا شرک کا ازالہ کیا جائے گا اتنا توحید میں کمال آئے گا. جتنا شرک کا ازالہ کیا جائے گا اتنا توحید میں کمال آئے گا. اور سلسلہ قادریہ میں توحید وجودی اصل ہوتی ہے. اور سلسلہ قادریہ کی بات ہی نہیں ہے, یہ بڑے جتنے اکابرین گزرے ہیں سب توحید وجودی والے گزرے ہیں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو مثنوی ہے وہ پوری کی پوری توحید وجودی پر ہے. پوری 28 جلدیں, 28,000 اشعار, 28 جلدیں نہیں 28,000 اشعار ہیں ان کے. پورے 28,000 اشعار توحید وجودی پر ہیں. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک جگہ پر. حضرت تھانوی اور دوسرے جتنے اکابر ہیں دیوبند کے سارے اکابر توحید وجودی والے ہی ہیں. حضرت عبد القادر جیلانی وغیرہ یہ سب توحید وجودی والے ہی ہیں. اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو, بالکل ہی نئی ہے غیر مقلدین کے لیے. ابن تیمیہ جو ہیں وہ توحید وجودی والے ہیں اور قادری ہیں. ابن تیمیہ قادری ہیں. ابن تیمیہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہی سلسلے میں ہیں. اسی لیے حضرت عبد القادر جیلانی بھی حنبلی المسلک تھے, ابن تیمیہ بھی حنبلی المسلک تھے. مولانا عبد الحفیظ صاحب نے اہل حدیث اور تصوف کی جو کتاب لکھی ہے, ایک بہت بڑی ضخیم کتاب انہوں نے مرتب فرمائی ہے, اس میں اس کا ذکر بہت تفصیل سے ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. یہ لوگ جو ہے نا یہ غیر مخلدین تصوف کا انکار کر دیتے, مانتے ابن تیمیہ کو, اور ان کے فتاوا کے اندر پوری جلد ایک تصوف کے اوپر ہے. وہ کیسا چھوڑ دیتے وہ نہیں سمجھ میں آتا. فتاوا چھپے ہوئے ہیں, اس میں پوری جلد جو ہے نا وہ تصوف کے اوپر ہے. ایک مانتے ان کو ہیں, تصوف کو نہیں مانتے. کیا اندھیر نگری ہے یار. امت کو گمراہ کرنے کے لیے چیزیں چلی ہوئی ہیں بہت سی. توحید وجودی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر توحید وجودی کی تقریر ایسی فرمائی ہے. فرمایا ایک صاحب توحید وجودی کو نہیں مانتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک تقریر کروں گا آپ کے سامنے, اس سے تم سمجھ جاؤ گے کہ اگر توحید وجودی کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے. حضرت تھانوی نے اس کی پھر تقریر کی, اس کی تقریر کتابوں میں ہے. کیونکہ مسئلہ سارا وجود سے ہی شروع ہے, مسئلہ ہونے سے ہی شروع ہے نا بھائی. اگر وجود کے اندر تعدد ہو جائے گا تو پھر قدم میں بھی تعدد ہو جائے گا, وجوب میں بھی تعدد ہو جائے گا, تعدد وجبہ بھی لازم آئے گا. توحید وجودی بہت ضروری ہے. اپنے سلسلے قادریہ میں توحید وجودی ہے, اسی کو وحدت الوجود بھی کہتے ہیں. وحدت الوجود والوں کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی جو چیز ہوتی ہے, لوگ اپنی ذات سے بھی ہم الجھن میں آ سکتے ہیں, دوسرے بھی الجھن میں آتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وحدت الوجود سے یہ کانسیپٹ پیدا ہونے کا ڈر رہتا ہے. ارے میرے کو ذہن میں نہیں ہے, تم ادھر لگائے ہوئے ہیں, یاد دلاتے رہنا میکسلر پہ جا رہا بول کے, کیونکہ بہت سی باتیں میکسلر پہ نہیں بولنے کی ہوتی, یا خالی بولنے کی رہتی ہیں. بھائی اس سے یہ لازم آتا ہے کہ سارے کے سارے مخلوق پھر ایک ہی ہے, سب میں الوہیت ہے. جب وجود ایک ہی ہے تو مخلوق کے پاس میں وجود ایک ہی ہے. جاہل پیروں نے اسی لیے سب کو اللہ بنا دیا, مشرکین نے اس لیے سب کو اللہ بنا دیا, اسی میں غلط فہمی کی وجہ سے ہے. جتنے کنکر اتنے شنکر اسی لیے بنائے گئے ہیں, 33 کروڑ سے بھی زیادہ. 33 کروڑ مل کے ایک آدمی کو سنبھالتے ہیں ان کے پاس, اور یہ ایک آدمی کو وہ 33 کروڑ کو سنبھالنا پڑتا. اس چکر میں ساری زندگی چلے جاتی, تو میرے کو سنبھال میں تیرے کو سنبھالتا ہوں.
انہیں تو اس کو سنبھالتا نہیں, انہیں اس کو سنبھالتے رہتا ہے, انہیں اس کو سنبھال کے یہ بولتے رہتا ہے انہیں میرے کو سنبھال رہا ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل اس پہ نازل نہیں فرمائی. ان ہی الا اسماء سمیتموہا, یہ نام ہے جو تم نے خود ہی رکھ لیے ہیں. اللہ کے ما سوی اللہ کے ساتھ جو بھی الوہیت کی نسبت ہوتی ہے وہ صرف نام ہوتا ہے, کام نہیں ہوتا وہاں پہ. اللہ کے غیر سے کہیں سے بھی کچھ ہونے کا گمان یہ صرف نام کی بنیاد پر ہے اور اپنی فرضی نسبت ہے, حقیقی نہیں ہوتی. فرضی نسبت پر ہی سوال ہونے والا ہے کہ یہ تم نے چیز فلاں کی طرف کیسے منسوب کی, تم کو نوکری ملی فلاں سے, تم وہ جو بول رہے ہیں نا اس کو ثابت کرو. تم کو روزی ملی فلاں سے بول رہے ہیں نا اس کو ثابت کرو. تم کو پیسہ ملا فلاں سے, تمہارا تجارت پھلی پھولی فلاں سے, اس کو ثابت کرو. تم خالی ٹیپ کر رہے ہیں یا ویڈیو بنا رہے ہیں؟ اچھا, ویڈیو نہیں بنانا بھائی, مووی بنانا ویڈیو بنانا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. فتنے کے طور پر اس وقت دنیا میں آ گیا ہے یہ مسئلہ. تھوڑے سے علماء کرام اس میں پڑ گئے تھے تو ہم لوگ دارالعلوم دیوبند کو لکھے تھے وہاں شکاگو سے کہ بھئی ایسا تصویر لینے کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے. تو دارالعلوم دیوبند نے باضابطہ لکھ کے بھیجا کہ یہ حرام ہے, اجازت نہیں ہے اس کی. اب جو بولے وہ کھینچ رہا, جو بولے وہ کہہ رہے, بڑے بڑے مولانا کر رہے ہیں, فلاں مولانا کا یہ آتا ہے, فلاں مولانا کا وہ آتا ہے, ان کی یہ ویڈیو ہے, ان کی تفسیر آ رہی ہے, ان کا بیان آ رہا, ان کا یہ آ رہا, سب خرافات بےہودگی ہے, حرام ہے. شراب پینا, سور کھانا, یہ اور یہ سب برابر ہے. اسی لیے کبھی بھی ہمارے دینی مدرسوں میں اور دینی حلقوں میں, مسجدوں میں, جلسوں میں تصویر نہیں بنانا. اور یہ تصویر ہی ہے, سارا اختلاف اس میں ہوتا ہے کہ یہ تصویر نہیں ہے. جو ڈیجیٹل تصویر لیتے ہیں نا کیمرے سے, بھئی تصویر اسلام میں حرام ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر نہیں پائی جاتی. ورنہ ہاتھ سے بنانے والے اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ آپ کسی کی شکل صورت بتا دو, بالکل ایز اٹ از تصویر بنا دے سکتے وہ لوگ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نہیں بنائی جاتی اگر جائز ہوتی تو, کیونکہ وہ حرام ہے. بولے تصویر حرام ہے, لیکن یہ تصویر جو کیمروں میں آتی ہے, فونوں میں آتی ہے, یہ تصویر نہیں ہوتی. اور بولتے کیا معلوم, بیانوں میں نے خود سنا ہے, یہ جو تصویر ہے نا یہ تصویر نہیں ہوتی. بولے سنے آپ, یہ جو کیمرے ڈیجیٹل سے جو تصویر لیتے نا وہ تصویر نہیں ہوتی. بولے یہ جو پانی ہے نا یہ پانی نہیں ہوتا, یہ جو گوشت ہے نا یہ گوشت نہیں ہوتا, یہ جو جانور ہے نا یہ جانور. بات صحیح ہے یہ, اس کو خود بھی ساری دنیا تصویر بولتی ہے, بچے بھی, مرد بھی, عورتیں بھی, جاہل بھی, عالم بھی. حکومت اس کو تصویر مانتی ہے, نہیں مانتی؟ آپ کو پیپرز کے اندر تصویر چلتی نہیں چلتی ہے, ڈاکومنٹس میں چلتی نہیں چلتی ہے, آئی ڈی اور آدھار کارڈ میں چلتی نہیں چلتی ہے, پاسپورٹ پہ چلتی نہیں چلتی ہے. کیا مان کے چلتی ہے؟ تصویر نہیں مان کے چلتی ہے. بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایک زمانے میں جیسے داڑھی منڈانے کا فتنہ آیا تھا, پوری امت داڑھی منڈانے لگی تھی. اس زمانے میں تصویر کا فتنہ آیا ہے, پوری امت تصویر بنانے لگی ہے. اور اس میں جب داڑھی منڈانے کا فتنہ تھا نا, عالم غیر عالم کی تقسیم نہیں تھی, علماء بھی چھوٹی منڈا دیتے تھے. اسی وجہ سے آج بھی مصر کے علماء بھی داڑھی منڈاتے ہیں, فتنے کا شکار ہیں وہ لوگ. ایسے یہ تصویر کا مسئلہ آ گیا ہے. اس لیے اس میں ہمارے طلباء سے خاص طور پر درخواست ہے, مدرسوں کے اور جتنے دینی مذہبی حضرات ہیں ان سے بھی, شادیوں کے موقع پر ہو یا جلسوں کے موقع پر ہو یا کسی شیخ کا بیان ہو رہا ہو, مولانا کی تقریر ہو رہی ہو, ہرگز تصویر نہیں بنانا, یہ حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. تصویر والا کیمرہ رکھنا جائز ہے, جائز نہیں ہے, اس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں. لیکن اگر تحقیق میں آپ جائیں گے تو آپ کو جائز ہی نہیں ملے گا, اس کے اوپر تقریر کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ سب چیزیں بھی تربیت سے متعلق ہیں, اس لیے میں سنا رہا ہوں آپ کو, ہماری بہنوں کے لیے بھی, ہمارے بھائیوں کے لیے بھی. اب ہم تربیت کے لیے بیٹھے نا بھائی, یہاں پہ جو قرآن و حدیث کے مطابق بات ہے اس کے مطابق اپنا عمل ہونا, اس کے مطابق اپنا علم ہونا, اس کے مطابق اپنا حال ہونا, اسی کو ہم اپنا دین سمجھتے ہیں. تو یہ سب چھوٹے جزیات بھی اس کو چھوٹے مت سمجھو, یہ معمولی نہیں ہے.
کیونککہ بعض بچے اس طرح فون اٹھا کے پکڑ لیتے ہاتھ میں تو اس کی وجہ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں شبہ ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو تو شبہ ہونی علانیہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، ارے اس میں کیا حرج ہے، ارے اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے بول کے تو سارے دین کی تباہی ہو گئی۔ میں عرض کر رہا تھا توحید وجودی والوں کو ایک شبہ ہوتا ہے، وحدت الوجود والوں کو، بھئی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر ہر چیز خدا ہے۔ حضرت ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا بہترین نقطہ بیان فرمایا ہے، اس میں نقطہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم وحدت الوجود کے قائل ہیں، ہم وحدت الاشیاء کے قائل نہیں ہیں۔ اشیاء کی وحدت الوجود سے اشیاء کی وحدت سمجھ رہے ہیں، شے ایک نہیں ہوتی، شے میں تکثر ہے، کثرت ہے، وحدت نہیں ہے، وجود میں وحدت ہے۔ اشیاء کو جو وجود حاصل ہے وہ واحد ہوتا ہے، لیکن شے جو ہے نا یہ الگ ہوتی ہے۔ یہ سبق ہے جو پڑھایا جاتا ہے کہ من حیث الذات غیریت ہے اور من حیث الوجود عینیت ہے، یاد آیا؟ ذات کے اعتبار سے غیریت ہے لیکن وجود کے اعتبار سے عینیت ہے۔ عینیت سے مست ہوں اور غیریت سے ہوشیار، دم بدم یہ میں کشی یہ پارسائی بس مجھے، ہے نا؟ عینیت سے مست ہوں، کیونکہ عینیت کیا ہے؟ ایک شراب ہے، اسے آدمی نشے میں آ جاتا ہے، اس کا اگر فہم مل گیا آدمی کو اور توحید حاصل ہو گئی اس لین کی جس کے اندر آدمی ہر وجود کو ان کی طرف منسوب کرنے کی فہم مل گئی، اس کو ہر موجود کو ان کی طرف منسوب کرنے کی فہم مل گئی، وہ کھل گیا اس پر، تو اس میں ایک مستی ہے۔ بلکہ اگر وہ هو الباطن کے درجے تک چلا جائے تو یہ لکھے ہیں صوفیاء کہ اس میں ایسا سرور ہے کہ اصل لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تجلی ہے وہاں پہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا، سرور محض ہوتا ہے هو الباطن۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں شاہ کمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ، عینیت سے مست ہوں، یعنی عینیت والے علم سے مست ہوں، مگر ساتھ ہی ساتھ ذوات میں غیریت ہے، ذات خلق کے اندر ذات خلق ذات حق نہیں ہے، ذات خلق الگ ہے، ذات حق الگ ہے، تو ذات میں جو غیریت ہے وہ غیریت سے میں ہوشیار بھی ہوں، عینیت سے مست ہوں اور غیریت سے ہوشیار، دم بدم یہ میں کشی اور پارسائی بس مجھے، غیریت کا تصور مجھے پارسائی سکھاتا ہے اور عینیت کا تصور مجھے مست کر دیتا ہے، شاعر یہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ایک بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ توحید وجودی والے مخلوق کی ذوات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں جوڑتے۔ ذوات خلق، جتنی بھی ذوات خلق ہیں، خلق کے جتنی ذوات ہیں وہ سب کے سب ما سوی اللہ ہیں، اللہ کا غیر ہیں، اللہ کے معلومات ہیں، صور علمیہ ہیں، اعیان ثابتہ ہیں، اللہ کا غیر ہیں، ما سوی اللہ ہیں۔ کیونکہ معلوم علم میں جو چیز ہوتی ہے وہ علیم نہیں ہوتا، علم الگ ہے، معلومات علیم الگ ہے، معلومات الگ ہیں۔ دو درجے ہوتے ہیں علیم میں، ایک علیم کو اپنی ذات کا ادراک ہونا، یہ جو صفت، یہ جو ہے علم کو اپنی ذات کے ادراک ہونے کے درجے کی، یہاں پر وہ صفت نہیں ہے، وہ ملاحظہ ذات کہلاتا ہے۔ ذات کے چار ملاحظے ہیں نا، نور اور شہود اور علم اور وجود، یہاں پہ یہ صفت نہیں ہے، یہاں پہ یا نور سے مراد صفتی نور نہیں ہے، علم سے مراد صفتی علم نہیں ہے، وجود سے مراد صفتی وجود نہیں ہے، شہود سے مراد صفتی شہود نہیں ہوتا، یہ ذاتی ہے، وہ صفت سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ غیر ذات حق نہیں ہے، وہ چاروں چیزیں وہاں اس درجے میں۔ لیکن جو صفتی علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو معلومات کو اپنے جانتے ہیں، کیونکہ وہ علیم ہے، جب علیم ہے تو ان کے اندر معلومات ہیں، جب سے انہوں علیم ہے اس وقت سے معلومات ہیں، معلومات میں ہم سب ہیں، پوری کائنات ہے، تو جو معلومات ہیں ان میں امتیاز ہے، آپ جو ہیں آپ نہیں، آپ جو ہیں آپ نہیں، آپ جو ہیں یہ نہیں، یہ جو ہے یہ نہیں، امتیاز ہے نا بھائی، جس میں امتیاز ہوتا ہے اس میں حد ہوتی ہے، جس میں حد ہوتی ہے اس میں تعین ہوتا ہے، اس میں لمٹ ہوتی ہے، اس میں صورت ہوتی ہے، اس میں شکل ہوتی ہے، اس میں حیات ہوتی ہے، اس کے لوازم ہوتے ہیں، اس کے آثار ہوتے ہیں، اس کے اپنے اقتضاءات ہوتے ہیں، اس کی اپنی استعداداتیں ہوتی ہیں، اس کے اپنے شاکلات ہوتے ہیں، معلوم کے اندر یہ سب چیزیں ہیں، اور یہ ما سوی اللہ ہیں۔
تو یہ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہوتی ہے کہ جو اللہ کا ما سوا ہے وہ کس اعتبار سے ہے، اور توحید وجودی جو ہے نا وہ کس اعتبار سے ہے۔ جو ما سوا اللہ ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے، ذات خلق کہتے ہیں، دو ذات ایک وجود کا اقرار ہے کمال، جو ہم سب کے سب مخلوق ہونے سے پہلے معلومات ہیں، معلوم الہی، ساری مخلوق، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، کواکب کو، جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، انسانوں کو، پوری جتنی مخلوقات ہیں، مخلوق ہونے سے پہلے کہاں تھی؟ مخلوق ہونے سے پہلے معلوم ہے، یعنی اللہ پاک کے علم مبارک میں ہے۔ وہ کب سے ہے؟ تو جب سے ان کا علم ہے، جب سے وہ علیم ہے۔ وہ علیم کب سے ہیں؟ جب سے ان کی ذات ہے۔ تو ان کے علم کے اندر ہونے کی حیثیت سے ان کی ذات کا حصہ ہے معلومات کا علم۔ وہاں پہ خلق کا مرحلہ نہیں ہوتا، جعل کا مرحلہ ہے، وہ پہلے سے ہی ہے، وہ جاعلیت بجعل جاعل نیست۔ وہ جب سے انہوں علیم ہے اس وقت سے ان کی معلومات ہیں۔ علیم کب سے ہیں؟ جب سے ان کی ذات ہے۔ ذات کب سے ہے؟ لا بدایت ولا نہایت، یہ کہ اس کی شروع ہی نہیں ہے کوئی۔ اپنا ازل الگ ہے، ان کا ازل الگ ہے۔ اپنے ازل کو ایک ابتدا ہے، ان کی ازل کو ابتدا نہیں ہے۔ ایک ہمارا اپنا ازل ہے، اپنا ایک ابد ہے نا، بھی ایک شروع ہے ایک ختم ہے۔ تو مخلوق کا ازل الگ ہوتا ہے، باعتبار خلق کے طے ہوتا ہے۔ وہ خالق کا جو ازل ہوتا ہے اس کی کوئی بدایت ہی نہیں ہوتی، شروعات ہی نہیں ہوتی اس کی۔ خالق کے ازل کی کوئی بدایت نہیں، لا بدایت لہ ولا نہایت لہ، نہ اس کی کوئی بدایت نہ اس کی کوئی نہایت۔ اس کا اول ہی اس کا آخر ہوتا ہے، اس کا ازل ہی اس کا ابد ہوتا ہے، اس کا ابد ہی اس کا ازل ہوتا ہے، اس کا آخر ہی اس کا ظاہر ہوتا ہے، اس کا ظاہر ہی اس کا آخر ہوتا ہے، باطن ہوتا ہے۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، اول الگ ہے آخر الگ ہے کیا؟ جو اول ہے وہی آخر ہے۔ ظاہر الگ ہے باطن الگ ہے کیا؟ جو ظاہر ہے وہی باطن ہے، جو باطن ہے وہی ظاہر ہے۔ جو محیی ہے وہی ممیت ہے، جو ممیت ہے وہی محیی ہے، جو مذل ہے وہی معیز ہے، جو معیز ہے وہی مذل ہے، جو نافع ہے وہی ضار ہے، جو ضار ہے وہی نافع ہے۔ تمام اسماء متقابلہ بولتے ہیں ان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات اور اسماء کی بھی اسی طرح سے بہت سی قسمیں ہیں۔ اسماء ذاتی الگ ہوتے ہیں، اسماء صفاتی الگ ہوتے ہیں، اسماء افعالی الگ ہوتے ہیں۔ انہیں اسماء افعالی کو اسماء مشروطی بھی کہتے ہیں، ان اسماء مشروطی کو اسماء اضافی بھی کہتے ہیں۔ اور مرکزی طور پر جو دو تقسیمیں اس میں ہوتی ہیں، اسماء الہی اور اسماء کیانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کی دو قسمیں، اسم کی جمع، اسم مانے نام۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسماء الہی اور دوسرے اسماء کیانی۔ کیانی کون سے ہے؟ اذا اراد شیئا یقول له کن، کن کا جو کون ہے نا وہ کون سے کیان ہے، یہ ان کو اسماء کیانی کہتے ہیں۔ کیا ٹائم ہو رہا؟ وہ خالص سبق کے جیسا اگر اپن کرے لیسن کے ویسا تو تم لوگ بہت بور ہو جائیں گے، اس کو کچھ کرنا پڑے گا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ سبق کے جیسا تھوڑا سا پیش کروں گا، تو میں خلاصے کے طور پر 5 صفحے لکھ کے لایا، اس میں سے ابھی میں پاؤ صفحے پہ آیا ہوں۔ کیسا کریں گے اپن؟ ابھی پاؤ صفحے پہ بھی نہیں آیا، ابھی ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، بولنے تو آتا نہیں، میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ذات خلق کو اور ذات خالق کو پہلے پہچاننا ہوتا ہے اپنے کو۔ مخلوق کی ذات اور اس کی خصوصیات کیا ہیں، خالق کی ذات اور اس کی خصوصیات کیا ہیں، ان دونوں کو جاننے کی وجہ سے غیریت کا علم پکا ہو جاتا ہے، غیریت حقیقی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ میں اور ما سوا اللہ میں فرق ہے، اللہ میں اور اللہ کے غیر میں فرق ہے، اور فروق کیا ہیں وہ بھی معلوم ہو جاتے، کون کون سی چیزوں میں فرق ہے، کیسا فرق پایا جاتا ہے۔ اس کے تناظر میں، اس کی روشنی میں جب اپن توحید وجودی میں داخل ہوتے تو پھر وہ خلجان نہیں ہوتا جو وحدت الوجود کا عقیدے یعنی ماننے والوں پر دوسرے لوگ جو وحدت الوجود کو نہیں مانتے کرتے ہیں،
کہ بھائی وحدت الوجود کا مطلب سب اللہ تعالیٰ ہی اللہ ہے، لہذا شریعت کہے گی، نماز کہے گی، روزہ کیسا، میں بھی خدا تو بھی خدا، ایسا بولتے ہیں یہ لوگ. یہ جاہل صوفیاں ہیں، یہ لوگ مشرکاں ہیں، یہ ہے وہ ہے. اور ہم یہ بولتے ہیں کہ ایسے توحید ہونا ہے تو یہاں اور بولتے ہیں ہم، کیونکہ توحید کا کمال تو صوفیاء کے پاس ہی ہوتا ہے. اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ توحید کے امام گزرے ہیں، اور ان کی تعلیمات ہیں یہ. تو توحید کا کمال کہاں ملے گا آپ کو؟ وہیں ملے گا. قادری ہوں میں اس لیے ہاتھ میں کیا ہے؟ توحید کی تلوار ہے. جب توحید کی تلوار ہوتی ہے تو شرک کو کاٹ کر دیتا ہے، آدمی کاٹ دیتا ہے. تلوار سے کیا کام کیا جاتا ہے سب کو پتا ہے. کس کو کاٹنا ہے؟ شرک کو کاٹنا ہے. ہاتھ میں توحید کی تلوار ہے. توحید کا کمال جو ہوتا ہے توحید وجودی سے ہی ہے، اور توحید وجودی کی میں جو شبہ ہوتا ہے اس کو دور کرنا ہوتا ہے. تو عام طور پر جو ہے نا بات یہاں سے کی جاتی ہے سمجھ میں آنے کے واسطے کہ ساری کی ساری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، مخلوق ہونے سے پہلے یہ معلومات الہیہ ہیں. اللہ پاک کے علم مبارک میں ہیں معلومات. یہ جو معلومات ہیں اس میں سے ہر معلوم کی ایک ذات ہے، اس کو ذات خلق کہتے ہیں. مخلوق کی ذات ہے وہ، چاہے بڑی سے بڑی ہو، چھوٹی سے چھوٹی ہو. آسمان ایک مخلوق ہے، زمین ایک مخلوق ہے، چاند ایک مخلوق ہے، سورج ایک مخلوق ہے. فرشتوں میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، جتنے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے. عناصر کے اندر آگ، پانی، مٹی، ہوا، سب مخلوقات ہیں. یہ موالید ہے. تو ہر مخلوق کی ذات ہے، یہ ایک ایک ذات ہے ان کی. موالید جو ان سے بنتے ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا سے جو کچھ بنتا ہے نا، ان کو موالید کہتے ہیں. اس میں 3 درجے 4 درجے اس میں ہوتے ہیں. ایک نباتات کا، ایک جمادات کا، ایک حیوانات کا. اور حیوانات کے اندر چونکہ انسان ایک الگ ٹپیکل چیز ہے، اس لیے انسان کو مرتبہ جامع بول کے الگ شمار کرتے. کیونکہ انسان صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، پھر انہوں ایکسٹرا ہیں، اس کے اوپر الگ سے ہیں. پھر بعض گولیاں رہتی نا، اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اس میں نباتات بھی ہے، اس میں جمادات بھی ہے، اس میں حیوانات بھی ہیں. تینوں ہونے کے بعد میں انہوں الگ ہیں. انہوں الگ ہونے کے اندر ان کے اندر بسائط بھی ہیں، ان کے اندر عناصر بھی ہیں، ان کے اندر جو ہے نا سماویات بھی ہیں. اس میں آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں روح بھی ہے، اس میں ملائک بھی ہیں. اور عجیب بات کیا ہے، اس میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے، لوح بھی ہے، قلم بھی ہے، سب آدمی میں ہے. جی صوفیہ یہاں تک لے جاتے ہیں آپ کو. اگر اپن پڑھ لیے صحیح طریقے پہ ان کے پاس، وہ لوگ یہاں تک لے جاتے ہیں آپ کو کہ کیسے اس میں عرش ہے، کیسے اس میں کرسی ہے، کیسے اس میں لوح ہے، کیسے اس میں قلم ہے. عقل کہاں سے ہے، عقل کل کیا ہے، طبیعت کل کیا ہے، نفس کل کیا ہے. یہ ایک سلسلہ ہے پورا. تو اس ذات جو ہر معلوم کی جو ذات ہے وہ ذات خلق کہلاتی ہے. ذات خلق ماسی اللہ ہے، غیر اللہ ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پاس میں صورت ہوتی ہے، اور اللہ کے پاس میں صورت نہیں. ہستی کی کوئی شکل نہیں. یاد رکھ غلام، ان صورتوں کو جاننا اغیار ہے کمال. کیونکہ صورت کہتے ہیں حد اور تعین کو، حد کہتے ہیں لمٹ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی لمٹ میں نہیں لا سکتے، کسی حد میں نہیں لا سکتے. کوئی ان کے اطراف سے لکیر نہیں کھینچ سکتے اب یہاں سے یہاں تک اللہ میں آئے بول کے. جیسے آپ کو بول سکتے ہیں نا بھائی آپ یہاں سے یہاں تک ہیں، اس کو بول سکتے ہیں نہیں یہاں سے یہاں تک ہے. آپ آسمان کو بھی گھیر سکتے، چاند کو بھی گھیر سکتے، سورج کو بھی گھیر. اللہ پاک کو نہیں گھیر سکتے. اللہ پاک کو صورت نہیں ہوتی، نہ شکل ہوتی وہاں پہ، نہ حد ہوتی وہاں پہ، نہ صورت کے اندر. مخلوق کے ذات خلق کے اندر جو ہوتا ہے، ذات خلق غیر اللہ ہوتا ہے، اور ذات خلق کے اندر صورت ہوتی ہے، شکل ہوتی ہے، حد ہوتا ہے، حد ہوتی ہے، تعین ہوتا ہے. اس میں ایک شے متعین ہے، تمیز ہوتا ہے. اس میں اس کے آثار خارجی ہوتے ہیں، اقتضاءات ہوتے ہیں، اس کی اپنی اپنی استعداد ہوتی ہیں. اس میں قابلیات امکانیہ انفعالیہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں انفعال نہیں ہوتا، فعل ہوتا ہے ان کے پاس. اللہ میاں خود کھاتے نہیں، کھلاتے ہیں. اپنا پیٹ بھرتے ہیں، ان کا اپنا پیٹ نہیں بھر لیتے. اللہ تعالیٰ کے پاس فعل ہے، انفعال نہیں. وہ کھلاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، انہوں نہیں کھاتے. سمجھ آ رہا نا؟ وہ پلاتے ہیں، پیتے نہیں ہیں. ہم پیتے ہیں، انہوں نہیں پیتے. ہم پہنتے ہیں، ہم کو وہ پہناتے ہیں، ہم پہنتے ہیں، انہوں نہیں پہنتے.
ہم کو وہ مکان دیتے ہیں، ان کو مکان نہیں ہے، ہم ٹائم میں ہوتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں ہوتا. تو بری ہے قید زمان سے، تو بری ہے قید مکان سے. قید زمان سے بھی وہ بری ہوتے ہیں، قید مکان سے بھی وہ بری ہوتے ہیں. تیری ذات جل جلالہ تو سبحان ہے. ذات خلق میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ مخلوق کی جو ذات ہے اس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ خالق میں نہیں ہوتی. اس لیے مخلوق خالق نہیں، خالق مخلوق نہیں. ذات خلق الگ ہے، ذات خالق الگ ہے. جو ذات خالق ہے وہ ذات خلق نہیں، جو ذات خلق ہے وہ ذات خالق نہیں. مگر مخلوق کی جو ذات ہے اس کے پاس وجود نہیں ہے. یہاں سے مسئلہ پنچات کا شروع ہوتا ہے. مخلوق ثابت الذات مسلوب الوجود ہے. جتنی ذوات خلق ہیں اللہ کے علم میں ہیں، تو علم میں وجود کے ساتھ ہیں کیا؟ اس میں سے نکالے تو ایک بکری نکلتی کیا وہاں سے؟ نہیں ہے. ثابت ان کی ذات ثابت ہے، مسلوب الوجود ہے، وجود نہیں ہے ان کے پاس. کیوں؟ اس واسطے کہ صفات وجود ہی نہیں ہے، صفات وجود ہی نہیں ہے. کیونکہ کمال وجود صفات کمال میں سے ہے، کمال مخلوق کے پاس میں نہیں ہے. کمال خالق کے پاس ہے، تو لہذا وجود بھی اس کے پاس ہے. اور وجود اس کے پاس ہے تو صفات وجود بھی اسی کے پاس ہے. وجود بھی وہی ہے، صفات وجود بھی وہی ہے. لہذا مخلوق کے پاس میں یہ وجود آئے گا تو کہاں سے آئے گا؟ یس. اسی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں نا، یہ معلومات الہیہ کا ذل ہے، ان کو وجود ذلن حاصل ہے. یہ سب سایہ ہے. مگر یہ سایہ کس میں ہے معلوم؟ وجود منبسط میں ہے. یہ سایہ ایسے ہیں جیسے پردے پر پروڈکشن کے اندر کسی بھی جب آپ وہ کرتے ہیں کیا بولتے ہیں، کسی چیز کو کمپیوٹر وغیرہ کے ذریعے سے دکھاتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ پروجیکٹر جو ہوتا ہے، پروجیکٹر. تو جو پروجیکٹر ہوتا ہے اس کے ذریعے سے آپ کسی دیوار پر جب مارتے ہیں، کسی ادارے کو دکھانا چاہتے ہیں، مدرسے کو دکھانا چاہتے ہیں، بلڈنگ کو دکھانا چاہتے ہیں، زمین کو دکھانا کہتے ہیں، بیچنے کے واسطے بہت سی چیزیں دکھاتے ہیں. اب جو دیوار پہ دکھایا جاتا ہے تو وہاں پر جو چیز دکھائی جا رہی ہوتی ہے، ایک چیز دیوار چاہیے وہاں پہ جس پہ یہ دکھانا ہے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے نا وہ روشنی چاہیے ہوتی ہے. دیوار چاہیے ہوتی ہے اور روشنی چاہیے ہوتی ہے. اسی روشنی کو دکھاتے ہیں تو اس روشنی میں بلڈنگ بھی ہے، وہاں پہ جھاڑ بھی ہے، وہاں پہ کار بھی پارک کی ہوئی ہے، وہاں پہ آدمیاں بھی ہیں، وہاں پہ روڈ بھی بنی ہوئی ہے. وہاں ہے دیوار پہ روڈ، جھاڑا ہے وہاں پہ، آدمی ہے وہاں پہ، مگر آپ کو سب دکھا رہا ہوں اور سب امتیاز کے ساتھ دکھا رہا ہے. اور دکھانے والی چیز ایک ہی ہے اور وہ روشنی ہے. اور روشنی بند کر دو سب ختم. روشنی بند کر دو، نہ وہاں پہ جھاڑ باقی نہ کوئی. حجابہ النور لو کشف عن وجہہ لاحرقت سبحات وجہہ مدہ بصرہ. وہ نور کا پردہ ہٹ گیا بولے تو کچھ بھی نہیں رہتا. اس نور کو وجود منبسط پر اس نور کی تجلی کا نام خلق ہے. اصل میں مخلوق اسی کا نام ہوتا ہے. اس لیے جو کچھ اس دیوار پر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سب وجود ذلی ہے. اور یہ تقریر ہے حضرت مجدد الفسانی کی، اور یہ تقریر ہے شاہ اسماعیل شہید کی، اور یہ تقریر ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حجت اللہ البالغہ والے. خالی اپن یہ کرنول کے اور جناب کڑپے کے جو صوفیہ ہیں خالی ان کی تقریرات ہیں سمجھیں گے کیا آپ؟ نہیں، ادھر کی ہیں تقریریں. یہ مطلب سارے علماء کے پاس یہی ہے. مخلوق کے پاس جو وجود ہے وہ ذلن ہے، وجود منبسط میں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ معلوم کبھی خارج میں نہیں آتا. خیر وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا وہ مضمون، اور بہت گاڑا بھی ہو جائے گا. اسی لیے کیا ہے توحید وجودی میں حق تعالی شانہ کی توحید کے بارے میں حق تعالی شانہ کی صفات کو پہلے اچھی طرح ذہن نشین کرا دیتے ہیں، جیسے مخلوق کی صفات کو ذہن نشین کرا دیتے ہیں. جو ذات خلق کی صفات بتائے نا، جو ذات خلق کی جو صفات ہیں وہ خالق کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے عیب ہیں. اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا ان کے پاس جو وجود ہے وہ وجود حقیقی ہے. حق تعالی موجود حقیقی.
ان کا وجود وجود حقیقی ہے، ان کا کوئی شریک نہیں، ان کا کوئی ضد نہیں ہے، ان کا کوئی ند نہیں ہے، ان کو صورت نہیں ہے، ان کو شکل نہیں ہے، ان کو حد نہیں ہے، ان کو تعین نہیں ہے، ان کو تحیز نہیں ہے۔ تحیز بولے تو کسی مکان میں ہونے کی بات نہیں ہے، وہ کسی جگہ میں نہیں آتے، وہ کسی مکان میں مقید نہیں ہوتے، وہ کھاتے نہیں، وہ پیتے نہیں، وہ پہنتے نہیں، ان کی کوئی بیوی نہیں، ان کے کوئی ماں باپ نہیں، وہ کسی کے ماں باپ نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ ان کی کوئی اولاد، نہ ان کی کوئی صاحبہ بیوی، نہ ان کے کوئی بچے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ان کے برابر کا نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، ان کے جیسا مثل ہی نہیں ہے کوئی، مثل کے جیسا بھی مثل نہیں ہے۔ مثل خود جیسے کو بولتے نا، اس کے اوپر اللہ میاں کاف کو داخل کرے، لیس مثلہ شیء نہیں بولے، لیس کمثلہ، کاف بھی تو تشبیہ کے لیے ہی ہے نا، کاف بھی کے جیسے کہ ان کے جیسے کے جیسا نہیں ہے کوئی۔ اور ڈبل ڈبل کئی کو بولے کہ ان کو پوچھنا پڑے گا، وہاں جانے کے بعد پوچھنا پڑتا یہ کیا ہے صاحب بھائی بول کے۔ مثل بولے تو سمجھ میں آ جا رہا تھا، ان کا کوئی مثل نہیں، یہ مثل کے جیسا کوئی نہیں ہے بول کے کئی کو بولے آپ تو انہیں بتاتے، کئی کو بولے کیونکہ قرآن پاک کا کوئی حرف بھی زائد نہیں ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت نہیں، تو لہذا جو صورت والی چیز ہے وہ اللہ نہیں۔ توحید وجودی میں اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لو، آسمان کو صورت ہے لہذا آسمان اللہ نہیں ہوتا، سورج کو صورت ہے لہذا سورج اللہ نہیں ہوتا، چاند کو صورت ہے لہذا چاند اللہ نہیں ہوتا، آدمی کو صورت ہے لہذا آدمی اللہ نہیں ہوتا، پیغمبروں کو صورت ہوتی ہے لہذا پیغمبر اللہ نہیں ہوتے، اولیاء اللہ کو صورت ہوتی ہے لہذا اولیاء اللہ اللہ نہیں ہوتے، اولیاء اللہ ہیں، اللہ نہیں۔ صورت سے سبحان ہے اللہ پاک کی ذات، جب صورت سے سبحان ہے تو لوازمات سے صورت سے بھی سبحان ہوتے ہیں، صورت کے جو لوازمات ہیں ان سب سے وہ سبحان ہوتے ہیں، ان کی کوئی بدایت نہیں، ان کی کوئی نہایت نہیں، وہ کوئی کلی نہیں، وہ جزئی نہیں، وہ ظرف نہیں ہوتے، وہ مظروف نہیں ہوتے، وہ حال نہیں ہوتے، وہ محل نہیں ہوتے، وہ اوتار نہیں بنتے، وہ کسی کا اوتار نہیں، وہ کوئی ان کا اوتار نہیں۔ اوتار کہتے ہیں کسی ان کی شکل میں کسی دوسرے کے اتر جانے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکل میں نہیں اترتا کوئی بھی، تو یہ اللہ میاں ہیں جو اتر گئے، کوئی اوتار نہیں ہوتا، اوتار کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں یہ بات، اس کو تنزیہی نوعیت کہتے ہیں، اس کو سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ سبحان اللہ کی تشریح ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ جو چیزیں ان کے شایان نشان پاک ہونے کی ہیں ان سے پاک ہے، کیونکہ ان کا پاک ہونا الگ ہے، اپنا پاک ہونا الگ ہے، ان کی پاکی الگ ہے، اپنی پاکی الگ ہے، ان کا کمال الگ ہے، اپنا کمال الگ ہے۔ یہاں پہ کسی کو اولاد ہو جانا کیا ہے؟ کمال کی بات ہے نا، صاحب اولاد ہونا کیا ہے؟ کمال کی بات ہے، ماشاءاللہ بیٹے بیٹیاں ہیں بھائی اس کو بولتے ہیں۔ اللہ کے لیے اولاد ہونا کیا ہے؟ گالی ہے، بہت بڑا عیب ہے، دنیا میں سب سے بڑی گالی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد والا بولنا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد بول دینے کا ہے۔ اگر اولاد ہونا کمال ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ہی اولاد کہیں کو؟ وہ ایک عیسائی جو ہے نا تقریر کر رہا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بول رہا تھا، ایک گاؤں والا ادھر سے جا رہا تھا، بولے کیا بول رہا ہے؟ تو بولے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بول رہا ہے۔ تو بولے اس سے ذرا جا کے پوچھ کے آؤ کہ کتنے بیٹے ہیں اللہ میاں کو۔ تو انہیں جا کے وہ گاؤں والے کا جو بیٹا ہے انہیں جا کے پوچھ کے آیا، یہ پوچھ رہا ہمارا بابا اللہ میاں کو کتنے بیٹے مان رہے تم؟ تو انہیں ایک ہی ہے بولے۔ ارے تیری کی میرے کو 9 ہے رہے بولا کرتے، اگر تیرے پاس اللہ قابل عبادت ہے 1 مرتبہ تو میں قابل عبادت ہوں کتنے مرتبہ؟ تیرے اللہ سے تو میں اچھا ہو گیا، وہاں کہیں کو ہے یہاں بولا کرتے اس سے۔ ہمارے لیے کمال ہے عیب اولاد ہونا، ان کے لیے کیا ہے؟ عیب ہے۔ ان کی ذات کے اعتبار سے سبحانیت ہوگی، وہ سبحان ہے، پاک ہے وہ ذات، جز ہونے سے پاک ہیں، ان کا کوئی جز نہیں ہو سکتا۔ جز اگر مانا جائے تو اسی کو شرک ذاتی کہتے ہیں۔ جیسے بیٹا ہونا جز ہوتا ہے، بیوی ہونا جز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیسز نہیں ہوتے، ٹکڑے نہیں بنتے۔ وحدت الوجود میں یہ بھی لوگوں کو ذہن میں آتا ہے کہ پھر ہر شے میں اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے تو بھی حصے بن گئے سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد حقیقی ہے، یہ ٹکڑے جو ہے نا واحد عددی میں ہوتے،
عددی میں گنتی والا جو ایک ہوتا نا اس میں پیسز ہوتے. ایک موز ہے, اس کے ٹکڑے بنے تو بہت بنتے نہیں بنتے, میٹھے میں بہت ٹکڑے کر کے ڈالتے. ایک جام کو کاٹ کے ٹکڑے بناتے, جام ایک ہے لیکن ٹکڑے بنائے تو بہت ہو گئے. آم ایک ہے لیکن ٹکڑے بنائے تو بہت ہو گئے. تو اللہ میاں کے بھی ٹکڑے بنتے, اس کو بولتے واحد حقیقی. واحد عددی میں واحد حقیقی میں فرق ہے. اللہ واحد حقیقی ہے. جو واحد حقیقی ہوتا ہے اس کا ایک نام احد بھی ہوتا ہے. واحد اس کو ایسا واحد جو اپنے واحد ہونے میں احد ہے, یعنی اس کے پیس نہیں ہو سکتے. اس لیے قل هو اللہ واحد نہیں ہے, قل هو اللہ احد ہے. یعنی انہیں واحد تو ہے لیکن واحد میں احد ہے. واحد بولے تو احد نہیں سمجھ میں آتا, احد بولے تو واحد بھی سمجھ میں آتا, احد بھی سمجھ میں آتا. اس لیے قل هو اللہ احد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت عدد کی طرف بھی ویسے, واحد کی طرف بھی ویسے ہی ہے اور کثیر کی طرف بھی ویسے ہی ہے. ایک ہی ہے ان کی نسبت. جیسے ان کی نسبت واحد کی طرف ہے ویسے ان کی نسبت کثیر کی طرف ہے. حق تعالیٰ شان نہ ظرف نہ کسی برتن میں آتے, نہ کسی میں اترتے, نہ ان میں کوئی چیز حلول کرتی. جیسے دودھ میں شکر ملاتے تو حلول کر جاتی تھی, اس کو حال محل بولتے ہیں. آپ دودھ میں چائے میں جب شکر ملاتے ہیں تو وہ شکر جو ہوتی ہے وہ حلول کر جاتی ہے. چائے جو ہے نا حال ہے اور وہ جو شکر ہے وہ محل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوقات کے ساتھ میں حال محل کا تعلق نہیں ہے, ظرف مظروف کا تعلق نہیں ہے, کلی جزی کا تعلق نہیں ہے, جوہر اور عرض کا تعلق نہیں ہے, حیولہ اور صورت کا تعلق نہیں ہے. یہ سبحانیت ہے. تو توحید وجودی والے اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, اس لیے کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی توحید میں. ذہن میں رکھ لو آپ, توحید وجودی میں ان چیزوں میں سے کسی چیز میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. سبحانیت مقدم ہے. اسی کو تسبیح کہتے ہیں, تنزیہ بھی کہتے ہیں. مگر ایک خاص بات ہے پھر اس کے بعد, وہ یہ ہے کہ مخلوقات کے پاس میں کوئی وجود ہی نہیں تھا, نہ صفات وجود تھے. تو پھر مخلوقات کے ساتھ میں وجود اور صفات وجود کیسے جڑ گئے؟ مخلوق ذات خلق کے ساتھ میں وجود اور صفات وجود جو کہ محسوس ہے, یہ کیسے جڑ گئے؟ بس یہ راز ہوتا ہے تصوف میں سمجھنے کا. اللہ تبارک و تعالی ہماری ذوات کو الگ بھی بول رہے, ہم سے الگ بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ نے عجیب باتیں فرمائی ہیں پوری مخلوق کے بارے میں. کیا؟ کہ میں ان سے قریب ہوں. اذا سالک عبادی عنی فانی, خالی میرے سے تیرے سے ہے کیا؟ سب سے ہی ہے. پھر قریبی نہیں بولے, اقرب بھی ہیں. میں اقرب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں زیادہ قریب ہوں اس کی شہرگ سے, اس کی جان والی رگ سے. جان آدمی کے سب سے زیادہ قریب ہے نا. اللہ فرما رہے کہ میں جانے جان ہوں. جانے جان اللہ تعالیٰ ہے. ہماری جان الگ ہے, ہماری جان کی جان الگ ہے. بلبل کو گل پسند ہے, گل کو پسند ہے بو. کسی کو کچھ پسند ہے, مجھ کو پسند ہے تو. مشہور ہے نا یہ دوستوں کی شاعری ہے. یہ بلبل کو گل پسند ہے, گل کو پسند ہے بو. کسی کو کچھ پسند ہے, مجھ کو پسند ہے تو. پھر اس کے بعد لکھے ایک دوسرے کا وہ کرتے. تو یہاں ہماری جان ہے, مگر ہماری جان کی جان کیا ہے؟ خالق جان ہے. جانے جانا الگ ہے. اسی لیے مرزا مظہر جانے جانا ہے, کیونکہ جانے جانا کا مظہر ہے مرزا. حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا, ان کا نام مظہر جانے جانا ہے. خالی جانے جانا نام نہیں ہو سکتا, مظہر جانے جانا ہو سکتا ہے. اس لیے ان کا نام مرزا مظہر جانے جانا ہے. تو حق تعالیٰ شان یہ بول رہے ہیں کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. اچھا, پھر یہ بول رہے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. معیت کا بیان فرما رہے ہیں. جہاں کہیں تم ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں. جہاں کہیں تم ہو, اندھیرے میں, اجالے میں, خلوت میں, جلوت میں, بازار میں, مسجد میں, گھر میں, باہر, دوستوں میں, دشمنوں میں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جہاں کہیں تم ہیں وہ تمہارے ساتھ ہے.
اور ہوا سے مراد علمہ نہیں ہے، علمہ معکم نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس میں سخت بات کہی ہے، فرمایا کہ اپنی عقل سے تراش کے ہم اس کو قرآن کی تفسیر بتاتے ہیں۔ قرب علمی کے اوپر انہوں نے یہ اعتراض کیا حضرت شاہ عبد العزیز نے، فرمایا کہ قرب ذاتی ہے، تمام نصوص قطعی طور پر قرب ذاتی کو بتاتے ہیں، ہم اپنے ناقص علم عقل کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے قرب علمی سے تفسیر کر کے اس کو شریعت بتاتے ہیں۔ یہ لکھا ہے حضرت شاہ عبد العزیز۔ ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہیں، وہ صفت کی طرف راجع نہیں، ضمیر ہوا صفت کی طرف جاتی ہے، ذات کی طرف جاتی ہے، ذات کی طرف جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ کیا مطلب؟ اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ معنا اور ہوا معنا ایک ہی بات ہے، اللہ معنا اور ہوا معکم ایک ہی بات ہے، یعنی ہوا کا مرجع اللہ ہی ہے اور اللہ سے مراد ذات ہے، صفت نہیں ہوتی، صفت پر اطلاق نہیں ہوتا اللہ کا۔ اللہ انا بولتا ہے، صفت انا نہیں بولتا۔ کوئی صفت انا بولتی ہے، صفت کو انا ہے، صفت کو انا نہیں ہے، ذات کو انا ہوتا۔ انا علیم اللہ بولیں گے، علم نہیں بولے گا، انا اللہ بول کے الٹا کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرما رہے ہیں اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم منہ کرو گے ادھر وجہ اللہ ہے، ادھر بھی کر لو۔ باقی قبلے کا حکم کیوں دیے؟ ایک مصلحت سے دیے، انتظامی مصلحت سے دیا گیا ہے کہ نماز پڑھو تو ادھر قبلے کی طرف منہ کرو، اجتماعیت کے واسطے، جمعیت خاطر کے واسطے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ تعالیٰ ہے، تو مسجد میں جماعت ہو سکتی تھی، امام ادھر اپن ادھر، کیونکہ امام سے تو لڑائی رہتی ہے اپنی، امام سے کہاں بنتی مقتدیوں کی؟ اکثر نہیں بنتی۔ تو جدھر امام اپنا رخ ادھر، تھوڑے ادھر، تھوڑے ادھر، تھوڑے گول پھر رہے ہیں، کبھی کبھی ایک رکعت میں ادھر، ایک رکعت میں ادھر، ایک رکعت میں ادھر، ایک رکعت میں ادھر، پورا تتر بتر ہو جاتا تھا مسئلہ۔ تو قبلے کا جو رخ ہے وہ جمعیت کے لیے، یکسوئی کے لیے ہے، ورنہ حق تعالی شانہ قرآن پاک میں صاف فرما رہے ہیں اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر وجہ اللہ ہے۔ وجہ اللہ کے پاس ایک نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ نور بمانا منور لکھا ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ترجمہ اس کا اللہ منور السماوات والارض، ایک ہی بات ہے، مگر ذرا عوام الناس کی ذہنیت کے اعتبار سے حضرت بہت سنبھالتے ہیں، کیونکہ جو نور ہے وہی تو منور ہوتا ہے۔ نور کی کیا تفسیر ہے؟ ظاہر لعینہ مظہر لغیرہ، اپنی ذات سے ظاہر ہونا اور دوسرے کو ظاہر کرنا، یہ نور کی تفسیر ہے۔ نور کے معنی یہ ہیں جو خود سے ظاہر ہونا۔ تو وجہ اللہ کا ایک نور ہے، اسی وجہ اللہ کے نور کو وہی وجود منبسط کہتے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نور صفاتی کی تجلی فرماتے ہیں۔ اب اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں میں قریب ہوں، یہ بھی فرما رہے ہیں میں اقرب ہوں، یہ بھی فرما رہے ہیں اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ ہر شے پر شہید ہیں۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تمہارے رب کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر شے پر شہید ہے، ہر شے پر حاضر ہے، ہر چیز شے، میں بھی شے ہوں، آپ بھی شے ہیں، یہ بھی شے ہے، یہ بھی شے ہے، اوپر بھی نیچے بھی، ایک ایک ذرہ ذرہ شے ہے، اور وہ کہہ رہے کہ میں ہر شے پر شہید ہوں۔ جو شہید ہوگا وہ مشہود کیسا نہیں ہوگا؟ یہ لکھا ہے ہمارے حضرت کس نے؟ ڈاکٹر میر ولی الدین نے۔ جو شہید ہوگا وہ مشہود کیسا نہیں ہوگا؟ یہ سوال کر رہے ہو۔ اس لیے جب ذکر کرایا جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ لا مشہودہ الا اللہ بھی ایک لیول پہ آ کے بتاتے ہیں۔ لا موجودہ سے پہلے لا مشہودہ ہی کر دیتے نا، یا لا موجودہ کے ساتھ میں بھی لا مشہودہ کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے میں شہید ہوں۔
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهيدا إذ تفيضون فيه. تم کسی حالت میں نہیں ہوتے ہو یا کبھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ہو اور نہ کوئی کام کرتے ہو مگر ہم حاضر ہیں اس وقت میں. الا كنا علیکم شہیدا، یہ کانا جو ہے نا جب اللہ کے ساتھ لگتا ہے تو وہ تامہ ہوتا ہے، ناقصہ نہیں ہوتا. کانا ناقصہ کا مطلب تھا، اب ہے نہیں. ناقصہ کا مطلب ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ پاک علیم تھا، یہ علیم ہے، اس کو کانے تامہ بولتے. الا کنا علیکم شہیدا، مگر ہم حاضر ہیں. اس تفیضون فی، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. شہید فرما رہے ہیں. اور ایک چیز فرما رہے ہیں، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. سن لو اس بات کو کہ لوگوں کو شک ہے اپنے پروردگار کی ملاقات میں. اللہ کی ملاقات میں شک ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی آخرت میں جا کے، تو شک کرتے ہیں یہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا، متى ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا نادان لوگ ہیں. الا انہ بکل شیء محیط، وہ تو ہر شے کو محیط ہے. مولانا مبارک علی صاحب فرماتے ہیں الا انہ فی مریۃ من لقاء ربہم کا جواب اللہ پاک الا انہ بکل شیء محیط میں دے رہے ہیں. ارے تم لوگ وہاں پہ ملاقات کے بارے میں چکر میں ہو، یہاں پہ میں ہوں نہ رہے، یہ بول رہے ہیں. جب یہاں میری تمہاری ملاقات ہے تو پھر وہاں کا کیا ہے؟ یہ لکھا ہے اس میں، ایک کتابی باتیں سنا رہا ہوں میں آپ کو. اب فرمانے میں محیط ہوں تو قریب ہو گئے، اقرب ہو گئے، ساتھ ہو گئے، شہید ہو گئے، محیط ہو گئے. اب آخر میں سب سے پہلے وہ آگے بات هو الاول والی فرمانے میں ہر شے کا اول ہوں، اول کل شیء. میں ہر شے کا آخر ہوں، آخر کل شیء. میں ہر شے کا ظاہر ہوں، هو الاول والآخر والظاہر. لیس فوقہ شیء. الظاہر کی تفسیر حدیث میں کیا ہے؟ اس سے اوپر کچھ نہیں، سب سے اوپر اللہ پاک ہی. وہ ظاہر کی تفسیر وهو القاہر فوق عبادہ سے کی گئی ہے. وهو الباطن، هو الباطن، وہی باطن ہے. یعنی اوپر اللہ میں آئے تو اندر اپن ہے، اندر بھی میں کیوں بول رہے. اول بھی وہی، آخر بھی وہی، اوپر بھی وہی، اندر بھی وہی. بھائی تو کہاں ہے؟ تو تو کہاں ہے؟ تو جہاں پہلے تھا وہیں ہے. وہ بول رہے ہوں تو کہاں رہیں گا؟ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ اپنے دماغ میں ایک چیز سوچو. کسی کو گاڑی کا شوق ہے تو چلو گاڑی سوچ لو. اب آپ ہی کا دماغ گاڑی کا اول ہے، آپ ہی کا دماغ گاڑی کا آخر ہے، آپ ہی کا دماغ گاڑی کا ظاہر ہے، آپ ہی کا دماغ گاڑی کا باطن ہے، مگر گاڑی بھی ہے کیونکہ آپ کی مراد ہے، آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے اس کا. تو جو معلوم ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ظہور، اس کا وجود سب علیم سے ہی ہوتا ہے. اور جب تک ہے جب تک انہیں سوچ رہا ہے. اچانک مصعب آ کے پیٹ پہ مار دیا، ڈنڈا، نماز کا وقت ہو گیا، بولتے گاڑی کہاں جاتی؟ ایک دم گئے. ارے مرسیڈیز تھی بھائی، جب سے لگژری کار رکھا ہوا تھا میں خرید کے، اتنی لاکھوں کی، بولے ہزاروں کی، لاکھوں کی، اور تم ایک مار میں بھگا دیا اس کو. یہ حضرت شاہ اسماعیل شہید نے دی ہے مثال. فرمایا بہت قریبی مثال ہے، لیکن ہمارے تخیل میں اور ہمارے معلوم میں، اللہ پاک کے معلوم میں فرق ہے. ہمارا علم جس چیز کو ہماری سوچ جس چیز کو موجود کر رہی ہے وہ خیالی ہے صرف، اور اللہ پاک کا خیال ہماری حقیقت سے بڑا ہوتا ہے. اس لیے جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو حقیقت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ کسی چیز کو موجود کریں گے تو اس کو وجود خارجی مل جائے گا. اور یہ وجود خارجی تعین کا نام ہے. خارج کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جگہ ہے اللہ میاں سے باہر سو وہاں جا کے گرتے پٹاپٹ پٹاپٹ پٹاپٹ. خارج یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. خارج تعین کا نام ہوتا ہے. تعین علمی، تعین عینی. تعین علمی معلومات، تعین عینی مخلوقات. تعین علمی بالقوہ، تعین عینی بالفعل. بالقوہ بالفعل معلوم ہے نا؟
چاروں والے، پنجوں والے، سووں والوں تک، دوم والوں کو نہیں معلوم، اول والوں کو نہیں معلوم۔ بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ اندر ہے، دکھ رہا نہیں، ظاہر نہیں ہو رہا۔ بالفعل کا مطلب ہے جو اندر ہے وہ باہر دکھ رہا۔ جب تک بوتل میں شراب ہے بالقوہ اس میں نشہ ہے، مجھے آ رہا نا؟ جب تک بوتل میں شراب ہے نشہ ہے، شراب میں وہ، لیکن بالقوہ اس کی قوت میں ہے۔ لیکن وہ کانچ کی بوتل سے گوشت کی بوتل میں جب آ جاتی ہے وہ بالفعل ہو جاتی ہے۔ اب مولانا صاحب جھوم رہے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس کو کہتے ہیں بالفعل۔ جتنے معلومات الہیہ ہیں ان کو اسماء الہی، اسماء کیانی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء۔ تو جب تک وہ بالقوہ ہیں وہ اعیان کہلاتے ہیں، اعیان ثابتہ کہلاتے ہیں، اور علمی کے صور علمیہ کہلاتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کو اور ان اسماء کو بالفعل ظاہر کر کے معائنہ فرماتے ہیں، کیونکہ وہی ظاہر کرتے وہی مشاہدہ کرتے۔ جو اسماء اجمالاً مندرج تھے، جو سمٹے ہوئے تھے، جو متمایز نہیں تھے، جب علم کے اندر ہوتے ہیں تو متمایز علمی اعتبار سے ہی ہوتے ہیں، خارج اور آثار کے اعتبار سے نہیں ہوتے وہ۔ تو جو متمایز نہیں تھے اپنے آثار کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام معلومات کو، ان تمام اسماء، تمام کے تمام نے جتنے انہوں نے چاہے، وہ نہیں آ رہا نہیں آ رہا، تو ان تمام کو جب وہ باہر لاتے ہیں، یعنی بالفعل ان کی خصوصیات کو ظاہر فرماتے ہیں، تو اسی کا نام خلق ہے۔ خلق بہت آسان لفظ نہیں ہوتا، بولنے کے اعتبار سے اللہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں، لیکن خلق کس کو بولتے ہیں یہ پہچاننا بہت ہی اشراق کے بعد آتا ہے۔ یہ اشراق کی نماز کے بعد نہیں، اشراق کی نماز بہت پڑھنے کے بعد آتا ہے۔ اشراقیت بولتے ہیں اس کو، اشراق نوری بولتے ہیں اس کو، یعنی ذکر فکر کے ذریعے سے جب اپنے باطن کو تیز کرتے ہیں تو پھر ان مضامین کو ذہن پکڑتا ہے۔ آدمی ذکر کے ذریعے سے، مراقبے کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے، پابندی شرع کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ذریعے سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے ذریعے سے، تقوی اختیار کرنے کے ذریعے سے ایک اپنی روح کے اندر ایک روشنی اور پاکیزگی اور صفائی لاتا ہے۔ اس کے اندر جو روشنی اور پاکیزگی صفائی آتی ہے اس کو اشراقیت کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں۔ وہ اشراقیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا سمجھنا آسان ہوتا ہے، وہ کھلتا ہے، کیونکہ اسماء و صفات جو ہے نا ان کو سمجھنا ان کے لیے بہت تیز فہم چاہیے ہوتی ہے، بہت باطنی قوت چاہیے ہوتی ہے، دل کے اندر اجالا چاہیے ہوتا ہے۔ جو آنکھوں کا اجالا اس کے لیے بس نہیں ہوتا، تو وہ دل کے اجالے سے اللہ رب العزت یہ کھولتے، اللہ پاک مجھے بھی کھول دے، آپ کو بھی کھول دے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فہم نصیب فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ بھی فرمایا کہ وہی اول ہیں، وہی آخر ہیں، وہی ظاہر ہیں، وہی باطن ہیں، وہی ساتھ ہیں، وہی اقرب ہیں، وہ محیط ہیں۔ ابھی ہم پہلے یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل الگ ذات ہے، وہ بالکل سبحان ہے، وہ پاک ہے، ان کا کوئی شریک نہیں، ان کا کوئی ضد نہیں، ان کو کوئی صورت نہیں، ان کو کوئی شکل نہیں، ان کو حیات نہیں، ان کو حیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسم نہیں، جسمانیات نہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، پہنتے نہیں، ان کو مکان نہیں چاہیے، ان کو زمان نہیں چاہیے، ان کو بیوی نہیں، ان کو بچے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کلی نہ جزی، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ حال نہ محل نہ ظرف نہ یہ سب کچھ بھی نہیں، اللہ تبارک نہ جوہر نہ عرض، کچھ بھی نہیں اللہ پاک۔ اور مخلوق کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میرا مخلوق کے ساتھ میں جو تعلق ہے اس کو پہچانو کہ میں قریب بھی ہوں ہر مخلوق کے، میں اقرب ہوں اس کے، میں ساتھ ہوں اس کے، میں حاضر ہوں اس پر، میں محیط ہوں اس کو، میں اول ہوں اس کا، میں آخر ہوں اس کا، میں ظاہر ہوں اس کا، میں باطن ہوں اس کا۔ تو اب سارا مسئلہ یہ جاننے کا ہوتا ہے کہ پھر حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ ہمارے جو تعلق کی نوعیت ہے اور ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی نوعیت ہے وہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے کو پہچاننے کی صحیح معنی میں کوشش کریں گے تو اپنے ان تعلقات کو پہچانیں گے، تو جو اپنے کو پہچانے گا وہ رب کو پہچانے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے کو پہچانے گا وہ رب کو پہچانے گا۔ تو یہ جو تعلق ہوا ہے اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی ایک نمائش ہوئی ہے، نمود ہوا ہے، وجود ظاہر میں سب ساری کی ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں،
طاقت کے اعتبار سے بھی، بڑائی کے اعتبار سے بھی، چھوٹائی کے اعتبار سے بھی، لطافت کے اعتبار سے بھی، کثافت کے اعتبار سے بھی، نرمی کے اعتبار سے بھی، سختی کے اعتبار سے بھی، قوت کے اعتبار سے بھی، فن کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی، انجینئرنگ کے اعتبار سے بھی، حکمت کے اعتبار سے بھی، خوبصورتی کے اعتبار سے بھی، بدصورتی کے اعتبار سے بھی، نقصان دہ والے ہونے کے اعتبار سے بھی، نفع دینے والے ہونے کے، یہ سب چیزیں جو آئی ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اپنی اسماء و صفات کے ذریعے سے اس کو ظاہر فرمایا ہے پوری کائنات میں. تو پوری کائنات میں جو کچھ ظاہر ہے ان کے نام اور ان کی صفتیں ہیں. اس صفت کے اس ظہور کو تجلی کہتے ہیں اور اسی ظہور کو تنزل کہتے ہیں. یہاں سے سبق شروع ہوتا ہے تنزلات ستہ کا. جو اپنی اصطلاح ہے نا صوفیہ کی تنزلات ستہ کی، یہ اصل میں تنزلات ستہ کی تمہید ہے جو میں بول رہا تھا، اور جو لکھ کے لایا تھا وہ تنزلات ستہ تھے. تنزلات ستہ کی بحث لکھ کے لایا تھا، تھوڑی سناؤں گا بول کے، مگر اپن تمہید میں اتنا دیر ہو جاتی ہے اپنے کو کہ وہاں سنانے کا کیا ٹائم ہے. یہی نہیں سمجھ میں آ رہا وہ کیسے سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے کہ مجھے بھی آ جائے، آپ کو بھی آ جائے، کیونکہ میں بھی تو نقل کر کے لایا نا. اپنا کام کیا ہے؟ اپنا کام یہی ہے، مال اٹھانا ایک جگہ سے اور ڈیلیور کر دینا ایک جگہ پر. لوڈ ان لوڈ ٹریکنگ سسٹم ہے اپنا. آج کل یہی چل رہا ہے نا زیادہ، دکان میں سے مال اٹھانا گھر پہ ڈال دینا. تو ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ سننے سنانے کی برکت سے کچھ نواز دیے جائیں، کیونکہ وہ بڑے مہربان ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک بول لیتے رہتے بیوقوفاں، چلو ان کو کچھ دے دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کرم فرمانے والے ہیں، بہت نوازش فرمانے والے ہیں. تو اس طرح مجلسوں میں سننے سنانے سے، بیٹھنے بٹھانے سے بہت اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بڑا فائدہ ہوگا. تو ان کو کہتے ہیں تنزلات. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظہور کی تفصیلات آپ اپنے سامنے لاتے ہیں تو یہ تنزلات کہتے ہیں. تو یہ اسماء الہی اور اسماء کیانی باہر متمایز ہوتے ہیں اور پہچان میں آتے ہیں بالفعل. تو یہ جو پہچان میں آتے ہیں تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر چھپے ہوئے ہیں. کنہ ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو حقیقت ہے وہ کیسے ہیں، وہ کیا ہیں، وہ مجہول النعت ہیں، وہ مقطوع الاشارہ ہیں. نہ کوئی ان تک جا سکتا، نہ کوئی ان تک پہنچ سکتا، نہ کسی کو سمجھ میں. وہ اپنی ذات مرتبہ احدیت بولتے ہیں اس کو. مرتبہ احدیت کے اعتبار سے وہ مجہول، جانے پہچاننے کے قابل نہیں ہو. کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں پہچان سکتا ان کو، نہ کبھی پہچان سکے گا ان کو. العجز اندر کے لیے ادراکی ادراکو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ ہے کہ عاجزی کا اقرار کر لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادراک نہیں ہو سکے گا، بس اتنا ہی ادراک ہو سکتا ہے. العجز اندر کے لیے ادراکی ادراکو. ادراک یہی ہے، مطلب یہ ہے کہ جتنا انسان کا ذہن اور انسان کا خیال اور انسان کی فہم پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غایت نہیں ہوتی، وہ ادراک کی غایت ہے. وہ ہماری سمجھ کی انتہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وراء الورا ہے. حق تعالیٰ اپنی کنہ کے اعتبار سے وراء الورا ہے، وہ نہیں پکڑ میں آتا. اسی وجہ سے انہوں نے اپنے صفات ظاہر فرمائی ہیں. صفت سے ہی ذات پہچانی جاتی ہے. صفت کہتے ہی ظہور ذات کو ہیں. جب ذات ظاہر ہوتی ہے تو صفت ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کو ظاہر کیے، اور جب صفت ذات کے ساتھ میں مل کر ظہور کا شکل اختیار کرتی ہے تو اس کا نام اسم ہوتا ہے. اسم جو ہے ظہور ذات مع صفت کو کہتے ہیں. اسم ذات مع صفت کا نام ہے نا. اسم میں اور صفت میں کیا فرق ہے؟ صفت کا تعقل الگ ہوتا ہے. اسم جب ذات کے ساتھ میں اس کو ذات کا ادراک الگ ہوتا ہے، صفت کا ادراک الگ ہوتا ہے. اس کو سمجھنا الگ ہوتا ہے، اس کا سمجھنا الگ ہوتا ہے. لیکن جب دو کو ملا کے کسی ایک کو سمجھتے ہیں تو اس کا نام اسم ہے. مطلب کیا ہے؟ علم ایک صفت ہے، لیکن علم سے اگر آپ علیم بنائیں، علم والا، وہ ذات جو علم والی ہے، تو علیم صفت نہیں، کیا ہے؟ اسم ہے. یہ تم یارا نہیں آ رہا، علیم اسم ہو جاتا ہے. حیات ایک صفت ہے، لیکن وہ ذات جو حیات والی ہے جس کو حی ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اسم ہے. وہ ذات مع صفت کا نام اسم ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کو اسما کے ذریعے سے ظاہر فرمایا. یہ اسما دو قسم کے ہوتے ہیں، اسماء الہی اور اسماء کیانی. کب چھوڑنا ہے؟ ایک بالکل نئی چیز آپ لوگوں کو سنا کے ختم کرتا ہوں، کیونکہ بہت ایک لمبی بحث تھی.
لیکن وہ دلچسپ ہے، آپ کو ایک تھوڑی سی سنا دیتا ہوں، تھوڑا سا ایک چیز کا میں اندازہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہیں اس میں ہم اپنے دروس میں، اپنے بیانات میں امہات الصفات کا ذکر بہت سنے ہیں، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام کا نا۔ خود یہ 7 صفت کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظاہر ہوئے، اس کا ایک لیول ہے، اس کو ایک سمجھنے کا درجہ ہوتا ہے، کیونکہ جو ملاحظہ ذات ہیں، نور اور وجود اور علم اور شہود، یہ 4 صفات اللہ تبارک، یہ 4 ملاحظہ ذات ہیں، ذات کے ملاحظات ہیں، صفات نہیں۔ تو ان ملاحظہ ذات سے یہ 7 صفات پیدا ہوتے ہیں، سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ ملاحظہ ذات سے یہ امہات الصفات پیدا ہوتے ہیں، حیات ان کے وجود سے، علم ان کے نور سے، سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ ایسا ہے وہ، قدرت ان کے شہود سے، 4 بنیادی طور پر پیدا ہوتے ہیں، حیات، علم، ارادہ، قدرت 5، سماعت، بصارت، کلام، یہ 3 جو ہوتے ہیں، پھر یہ 4 سے وہ ظاہر ہوئے ہیں، وہ ہماری سمجھ کے اعتبار سے وہ ظاہر پیدا ہو رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ جب سے ہیں، جب سے ان کی صفات، یہ سب بندوں کے ملاحظات ہیں، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کو گئے تو یہ درجے ہماری سمجھ کے اعتبار سے بنتے ہیں۔ صوفیہ جو ہے نا، اپنے اعتبار سے جب اس کو سمجھنے کو گئے تو پھر یہ درجے اس میں بنتے ہیں۔ تو اب تک آپ یہ بہت سنے ہوں گے، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، یہ امہات صفات ہیں، یہ صفات ذاتی کہلاتے ہیں، اور یہ غنی، ان میں غنائے ذاتی پایا جاتا ہے۔ غنائے ذاتی کا مطلب کسی مخلوق کے مخلوق ہونے کے محتاج نہیں اللہ پاک ان چیزوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہونے کو خود جانتے ہیں، کسی پر موقوف نہیں ہے، وہ کسی کے سمجھنے پر، کسی کے ماننے پر، کچھ پیدا کر کے دیکھنے پر نہیں ہوتے ہو۔ غنائے ذاتی کا مطلب اللہ غنی عن العالمین، ان کا اپنا ہونا، ان کی اپنی قدرت، ان کا اپنا علم، ان کا اپنا نور، ان کا اپنا وجود، ان کا اپنا شہود، ان کا سننا، ان کا بولنا، ان کا دیکھنا، اس کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں۔ ان کے اندر غنا پایا جاتا ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید میں اسی کو بیان کیا جاتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ان صفات ذاتی کے علاوہ جو اسماء ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہوتے ہیں، وہ صفات فعلی کہلاتے ہیں، صفات اضافی بھی کہلاتے ہیں، صفات مشروطی بھی کہلاتے ہیں۔ کچھ صفات کا اپنے معلومات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرط مشروط والا تعلق ہے، اللہ پہلے سے ہوتے ہیں، لیکن اس کو ظاہر کرنا ہے تو ایک شرط لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں، وہ خود ہی لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے رازق ہیں، مرزوق ہے تو رازق نا، مرزوق ہی نہیں ہوگا تو رازق کہاں سے ہوگا؟ خالق ہیں، مخلوق ہے تو خالق ہے، مخلوق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر خالق کا اطلاق اس وقت سے کیا جائے گا جب کوئی مخلوق نہیں ہے۔ سمجھ آ رہا نہیں ہے؟ جیسے اگر آپ کتابت نہیں بھی سیکھے تو آپ میں کتابت کی صفت ہے نا بھائی، آپ سیکھے تو آ جاتی ہے آپ کو۔ تو ہر انسان کاتب ہوتا ہے، ضاحک ہوتا ہے، سب چیز اس کے اندر صفتیں طور پر ہوتی ہیں، اس کے ظہور کے واسطے شرط چاہیے ہوتی ہے۔ تو جب مخلوق ہے تو پھر خالق ہوتا ہے، جب مرزوق ہے تو رازق ہوتا ہے، جب بیمار ہے تو شافی ہوتا ہے۔ ان کو اسماء مشروطی کہتے ہیں، اسماء افعالی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو اسماء افعالی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کے تحت میں اسماء الہی 28 ہوتے ہیں، ان 7 کے بعد یہ ہیں۔ تو اسماء کیانی بھی 28 ہوتے ہیں۔ اسماء الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات جو کہ رب ہوتے ہیں، فاعل ہوتے ہیں۔ اسماء کیانی مربوبات کو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی اسماء ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ علم الہی کے اندر ہیں، تو وہ اسماء کیانی کہلاتے ہیں، وہ مربوبات ہوتے ہیں۔ اور اسماء الہی جو ہوتے ہیں وہ ان پر مؤثر ہوتے ہیں، یہ ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ تنزلات کا جو سلسلہ چلا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظہور کا جو نظام وجود میں آیا ہے، تو ان اسماء امہات الصفات کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء الہی، اپنے صفات الہیہ کے ذریعے سے اسماء کیانی کو موجود فرمایا ہے۔ یہ سلسلہ چلا ہے۔ اسماء الہی کے اندر جو ہے نا، جو 7 کے بعد ہیں، جو اسماء کیانی کے رب کہلاتے ہیں، اسماء کیانی کے اندر اثر کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی کے اسماء ہیں، وہ اللہ ہی کی صفاتیں کرنے والے اللہ ہی ہوتے ہیں۔ اضافت ان کی طرف جو ہے نا وہ خاص غلبے کے اعتبار سے ہوتی ہے، ورنہ ہر
اس میں کونی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی مؤثر ہوتی ہے۔ تو یہ جو اسماء کیانی ہیں وہ میں اس سے پہلے بھی سنایا تھا آپ کو شاد نگر کے پروگرام جلسے کے اندر بھی، وہ بدیع ہے، باعث ہے، باطن ہے، آخر ہے، ظاہر ہے۔ لائن سے سنا دیتا ہوں کیونکہ وضاحت کرنے کا موقع نہیں ہے۔ حکیم اور محیط اور شکور اور غنی اور مقتدر اور رب اور علیم اور قاہر اور نور اور صبور اور مصور اور محیی محصی اور مبین اور قابض اور الحی اور محیی اور ممیت اور العزیز الرزاق المذل القوی اللطیف الجامع الرفیع، یہ 28 اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص نام ہیں، یعنی خاص صفتیں ہیں جن کو اسماء الہی کہا جاتا ہے۔ ان اسماء الہی کے ذریعے سے 28 اسماء کیانی وجود میں آئے ہیں، یعنی پورے کائنات جتنی چیزیں ہیں نا، ان کائنات کی اصل، کیونکہ اکوان جو ہے نا وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، اکوان کلیہ، اکوان جزئیہ۔ اکوان جزئیہ کا احاطہ نہیں ہو سکتا، ہر ذرے کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اکوان کلیہ جو ہے نا ان کا حصر 28 میں ہوتا ہے۔ ان 28 اسماء الہی سے اسماء کیانی 28 وجود میں آتے ہیں۔ سناؤں گا میں آپ کو تو اندازہ ہو جائے گا آپ کو وہ کس طریقے سے ہے۔ 28 اسماء کیانی مطلب کائنات میں جو چیزیں ہوئی ہیں شروع میں، عقل کل، نفس کل، طبیعت کل، جوہر، شکل کل، جسم کل، عرش، کرسی، فلک البروج، فلک المنازل، فلک الزحل والمشتری والمریخ، فلک الشمس، الزہرہ، القمر، العطاء۔ اس کے بعد پھر ان کے ظہور میں عناصر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کرہ آتش، کرہ ہوا، کرہ آب، کرہ خاک۔ پھر اس میں مراتب ظاہر ہوتے ہیں، مرتبہ جماد، مرتبہ نبات، مرتبہ حیوان، ملک، جن اور انسان۔ پھر اس کا ایک جامع مرتبہ ہوتا ہے، اس کو مرتبہ جامع کہتے ہیں۔ یہ 28 ہیں۔ تو اسماء الہی 28، اس کے اسماء کیانی 28 ہیں۔ اب پوری کائنات میں ان اسماء کیانی کے اندر پوری کائنات کے ذرے ذرے کو لا سکتے ہیں۔ یہ اسماء کیانی کلی کہلاتے ہیں۔ یہ وہ اسماء الہی کے یہ اسماء کیانی ہیں۔ جتنے عقول ہیں نا یہ عقل کل کا حصہ ہوتے ہیں، جتنے نفوس ہوتے ہیں یہ نفوس کے اجزاء ہوتے ہیں، جتنی طبیعت پانے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ طبیعت کل کے ہی اثر ہوتے ہیں۔ جسم چیزیں جتنی ہوں گی وہ جسم کل کی چیزیں ہوں گی، جسم کل کے ہی اولاد کہلاتے ہیں وہ پورے کے پورے۔ یہ ترتیب ہے، یہ سلسلہ ہے اس کا۔ یہ 28 ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے 28 حروف عربی کے ہیں نا ان کو اس کے ساتھ میں جوڑا ہے، اور ان 28 کے ساتھ میں 28 فرشتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ اور ان 28 فرشتوں کے ساتھ میں 28 بروج ہیں۔ تو یہ کونی جو نظام ہے پورا کا پورا، حادثات، مقادیر، تقدیرات، موسموں کا آنا، بارشوں کا ہونا، غلوں کا نکلنا، غلوں کا پکنا پھکنا، یہ پورا جو نظام ہے نا کائنات کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اکوان اسماء کیانی کے ذریعے سے جو ظہور ہو رہا ہے وہ اسماء الہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ اسماء الہی اس میں مؤثر ہیں۔ موقع نہیں، ٹائم نہیں رہا، نہیں تو میں اس کی تھوڑی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا۔ اب ہوا یہ ہے کہ اللہ تبارک ہم کو جو شریعت مطہرہ نے خاص کام کیا ہے، بس ایک دو جملے بول کے میں ختم کر دیتا ہوں، جمعہ کا نماز کا وقت بھی قریب ہے۔ جو اہم بات ہے ذہن میں رکھنے کی آپ کو، وہ یہ کہ شریعت مطہرہ نے اسماء الہی کی طرف متوجہ کیا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات فاعلہ ہیں۔ اسماء کیانی کی طرف متوجہ نہیں کرتے جو کہ اسماء متأثرہ ہیں، یعنی آسمان سے، زمین سے، چاند سورج سے، کرہ آب سے، کرہ نار سے، فرشتوں سے کچھ مانگنے کا نہیں ہوتا۔ عبادت اور استعانت کا تعلق وہ اللہ ہی کے نام ہے بلکہ جوڑنے کا نہیں ہے، بلکہ اسماء الہی سے ربط کرنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات اور اپنی صفات کی طرف متوجہ کیا ہے، جو ہم کو شریعت کے ذریعے سے وہ اپنے اسماء الہی کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اب تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو سب کو اس کی فہم نصیب فرمائے اور اس سلوک کے اندر ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔